بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، کافی دن سے نا ایسے ناولز میں اپلوڈ کر رہی تھی جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ 90s کے جو ناولز ہیں، مجھے آئی ایم شیور کہ آپ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ کچھ میرے لسنرز ایسے بھی تھے کہ جو مجھے میسیج کر رہے تھے کہ آپ نا یہ والے ناول اپلوڈ کریں، تو جو آلریڈی میں نے پڑھے ہوئے تھے تو وہ نا میں نے دوبارہ سے اپلوڈ کر دیے۔ اس وجہ سے کافی لسنرز کو اعتراض تھا کہ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو کائنڈلی یہ ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے یہ نہیں سنے تھے یا پڑھے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی تھوڑا سا انجوائے کیا ہوگا یقیناً، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور جو ہے نا، آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں یہ نیو ناول ہے، کمپلیٹ ہے۔ نیو سے مراد کہ ابھی یہ میں نے پرانوں میں سے اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں میں ناول، یہ کافی پرانا ہے لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے نہیں پڑھا ہوا۔ تو آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت خوبصورت ناول ہے۔ ایک اور چیز، میں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نا سٹوری ساری بتا دیتی ہیں، اور جب پھر میں کچھ نہیں بتاتی تو آپ لوگوں کا اعتراض آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹوری کے متعلق بتایا کریں۔ اب بتائیں میں اب کیا کروں، مجھے آپ لوگ کشمکش میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب اس طرح ہے کہ یہ ناول کی میں تھیم بتا دیتی ہوں تاکہ جس ناول پہ یہ بیسڈ ہے، جو اس کی تھیم ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور جو کہتے ہیں کہ جی سٹوری نہ بتایا کریں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے۔ تو ناول جو ہے وہ فورس میرج بیسڈ پہ ہے۔ جو ہیرو ہے اس کو اپنے مطلب باپ کی، ابا کی حاکمیت پسند نہیں ہوتی، کافی وہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، ہر اپنا فیصلہ اس پہ مسلط کرتے ہیں، تو بس اسی کی چڑ میں نا وہ رہتا ہے۔ شادی کے سلسلے میں بھی اس کے جو ابا ہیں وہ اپنی وہ دکھاتے ہیں کہ نہیں، اپنی ضد کہ تم نے اسی سے کرنی ہے، تو اسی پہ بیسڈ بہت ہی پیاری ہے، رومانٹک سٹوری ہے۔ میں پھر بتا رہی ہوں، رومانٹک لو سٹوری ہے، آپ لوگوں نے یہ ضرور سننی ہے۔ تھوڑا سا روڈ بھی ہے لڑکا اور تھوڑا لویبل بھی ہے۔ تو جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئی رتیں نئے خواب، یہ ناول تھا بشریٰ سعید کا، شعاع میں شائع ہوا تھا، آئی تھنک سو، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کیونکہ اس پہ منتھ اور ایئر بالکل بھی وہ نہیں ہے، مینشن نہیں ہے۔ اور کچھ کو اعتراض ہے کہ آپ جب سٹارٹنگ لیتی ہیں اور اپنا نام بتاتی ہیں تو بہت آکورڈ سا لگتا ہے۔ تو ڈیئر بات یہ ہے کہ میں تو اپنا نام لوں گی، ظاہر ہے میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے پڑھ رہی ہوں، وائس اوور ہو رہی ہے میری، تو میں یہ نام لوں گی۔ اگر آپ کو تھوڑا پرابلم ہے تو آپ یہاں سے تھوڑا سا سکپ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئی رتیں نئے خواب، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت سے لسنر ابھی بھی ایسے ہیں جو ناولز تو سنتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو، تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نئی رتیں نئے خواب بائے بشریٰ سعید۔ پیچ کلر کے سٹائلش سے سوٹ میں ملبوس بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے وہ کچھ حیران کچھ پریشان اس خفا سی آنکھوں والے شخص کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، اور مسلسل ایک ہی زاویے پر اپنی نظریں فوکس کیے ہوئے تھی۔ اس کا ناراض ہمسفر بھی گردن اکڑائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے یوں بیٹھا تھا جیسے اس وقت اس کے برابر میں خوبصورت نرم و نازک لڑکی کی بجائے کوئی مومی مجسمہ ایستادہ ہو، جس کے ہونے نہ ہونے سے اس کی ذات پر قطعاً کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے یوں ہی لا تعلق بنے سفر کر رہے تھے۔ یہ اور بات کہ ان کی یہ لا تعلقی بھی ان کے مابین کسی تعلق کی وجہ سے تھی۔ یا اللہ، کب ختم ہوگا یہ سفر؟ ندا نے گویا تھک کر پہلو بدلا تھا، ساتھ ہی چور نظروں سے اپنے دائیں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ سٹیئرنگ پر دھرے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کبھی کبھار تھرک اٹھتی تھی، ہاتھوں سے ہوتے ہوئے نظریں چہرے کی جانب گئی تھیں، اور پیشانی پر پڑے بل شمار کر کے قدرے مایوس سی پلٹی تھی۔ چند روز پہلے تک ماہین کے ساتھ کچی کیریاں نمک لگا لگا کر کھاتے ہوئے بڑی اماں کے تخت پر چڑھ کر ان کے سامنے پڑے کپڑوں کے ڈھیر سے سب کے کپڑے الگ الگ تہہ کر کے الماری میں رکھتے، یا پھر بڑے ابا کے کمرے میں کسی موٹی سی کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ محض چند دن بعد ہی وہ یوں ان سب سے دور ہو کر اس ناراض سے شخص کے ساتھ محو سفر ہوگی، اور وہ سب لوگ جو اس کے انتہائی عزیز تھے یوں پیچھے رہ جائیں گے۔ بڑی اماں اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ بڑی اماں کا خیال آتے ہی دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ بے اختیاری اس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کے گالوں پر آ ٹکا، اور پھر جب سب یاد آئے تو ایک تواتر سے آنسو اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ سب سے پہلے بڑے ابا ہی ذہن میں آئے تھے، جو اپنے تمام تر جاہ و جلال اور شوہر آفاق غصے کے باوجود
اس کے لیے محبت سے گندا وجود تھے۔ اس سے بات کرتے وقت جو نرمی اور محبت بڑے ابا کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتی تھی وہ اکثر لوگوں کے لیے خاصی حیران کن ہوتی تھی۔ بڑے ابا کے بعد ماہین کا خیال آیا تھا جو اس کی صحیح معنوں میں ہمدم و ہمراز تھی، لیکن اس بار وہ اس کے لیے کچھ نہ کر سکی اور غالب نے کیسا دھوکہ دیا۔ ویسے تو دوستی کا سب سے بڑا دعوے دار تھا، لیکن آج جب مشکل وقت آیا تو کیسے مسکرا کر دیکھتا رہا، ذرہ بھر بھی مدد نہیں کی۔ خیر اب میں بھی اس سے بالکل بات نہیں کروں گی، اس نے جیسے پکا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا خبر اب اس سے ملاقات کب ہوگی اور جانی ہوگی بھی یا نہیں۔ جیسا ان کا موڈ ہے اسے دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ دنیا کے کسی تیسرے کونے میں لے کر جا کر ڈال دیں گے مجھے۔ کتنے اچھے دن گزر رہے تھے، لیکن بڑے ابا نے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حالانکہ کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے۔ وہ دل ہی دل میں کیا حساب کتاب کر رہی تھی، ذہن میں ایک ایک کر کے بہت سے لمحات یوں ہی تواتر سے آنے لگے جیسے کسی نے کوئی فلم لگا دی ہو۔ بڑی اماں، بڑے ابا، غالب، عاشر، ماہین اور ایمن کے ساتھ گزارش خوشگوار روز و شب اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اداسی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور چونکہ ڈر بھی لگ رہا تھا ساتھ بیٹھے صاحب بہادر سے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی سسکیوں کو اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ پھر بھی کبھی کبھار کوئی سسکی لبوں کی کیسے آزاد ہو ہی جاتی تھی۔ گاڑی شہر سے کب کی باہر آ چکی تھی۔ مضافاتی علاقہ تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، درمیان میں بل کھاتی لمبی سی سڑک اور اس پر دوڑتی سفید رنگ کی چھوٹی سی سوزوکی مہران، اور اس میں موجود دو نفوس۔ کتنا افسانوی سا منظر تھا، حق کہا، لیکن یہ حقیقی زندگی تھی، افسانوں سے کوسوں دور۔ جب ہی تو اس کے برابر میں موجود شخص پر اس کی غمناک کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی اب بھی اسی رفتار سے دوڑ رہی تھی، فضا میں شام اتر آئی تھی، غالباً عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف پھیلے کھیتوں میں کہیں کہیں بنے اکا دکا گھروں میں بھی کچھ زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ کسی گھر سے اٹھتا دھواں بتا رہا تھا کہ اب ان گھروں کے صحنوں کے ایک کونے میں بنے کچے سے چبوترے اور مٹی کی لپائی کیے ہوئے چولہے پر مشتمل کچن میں شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ درختوں کے نیچے بندھے جانور پوری دوپہر سستانے کے بعد اب قدرے ہوشیار ہو کر ارد گرد نظریں گھما گھما کر دیکھتے میں مشغول تھے۔ سڑک کے کنارے بنی چھت پر دکانوں کے مالکان پانی کی بالٹی سے ڈونگے بھر بھر کر اپنی دکانوں کے آگے چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ وہ باہر نظریں دوڑاتے ہوئے یوں ہی بے معنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ گاؤں کی حدود ختم ہو کر ایک بار پھر کوئی چھوٹا سا شہر شروع ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ایک بار پھر گاڑی کے اندر مرکوز کر لیں۔ ڈیش بورڈ پر ایک ٹیشو کا ڈبہ رکھا تھا، دو چار کیسٹ کور بکھرے ہوئے تھے، بیک مرر کے بالکل اوپر ایک چھوٹا سا بھالو لٹکا ہوا تھا۔ ہاں، ایک موبائل بھی موجود تھا، باقی ٹوٹی پوٹی چیزوں کے برعکس موبائل بالکل نیا نکور تھا۔ پتہ نہیں کون سا ماڈل تھا، نیتا کی معلومات اس معاملے میں بالکل صفر تھی۔ سب چیزوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھوں تک آ پہنچی، اور اس طرح انداز میں بجتی انگلیوں پر نظر پڑتے ہی وہ گویا ایک بار پھر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی۔ بڑے ابا کے سامنے اتنے خراب موڈ کا مظاہرہ کر کے آئے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر وہی اندیشہ، ساری سوچیں گھوم پھر کر اسی ایک نقطے پر پہنچ کر ختم ہو رہی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں ہی موند لی۔ پھر غالباً اس کی آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو باہر مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ غالباً منزل بھی آ گئی تھی، کیونکہ اس کا ہمسفر اب گاڑی بند کر کے دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے اترنے کے بعد وہ بھی اس کی تقلید میں گاڑی سے نکل آئی۔ کیا بات ہے؟ اپنے مخصوص روکھے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ندا کو دیکھا۔ جی؟ ندا کو غالباً اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کہہ رہا ہوں کیوں باہر آئی ہو گاڑی سے؟ بیٹھو ابھی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حکم حاکم مرگ مفاجات کی عملی تصویر بنی ایک بار پھر گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہ غالباً کسی کالونی کی سڑک تھی، کیونکہ سڑک کے دونوں اطراف چھوٹے بڑے خوبصورت سے گھر ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ ہادی کو جاتا دیکھتی رہی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دائیں جانب ایک نسبتاً چھوٹی گلی میں مڑ گیا تھا۔ وہ الجھ سی گئی، کہاں گئے ہیں یہ؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں ارد گرد نظریں دوڑائی۔ اسے کہ کافی دیر ہو گئی تھی تو وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ کہیں بھاگ تو نہیں گئے؟ بے دھیانی میں اس نے خود کلامی کی تھی۔ ان کا کیا ہے، میں تو ان کے سر پر بوجھ کی طرح دھر گئی ہوں۔ اب اگر وہ نہ آئے تو میں کیا کروں گی؟
اجنبی شہر، اوپر سے رات کا وقت۔ پھر اچانک نظریں موبائل پر جا رکی تھی۔ بے اختیار موبائل اٹھا کر گھر کا نمبر ملایا، لیکن افسوس کریڈٹ ختم تھا۔ موبائل تو اتنا شاندار لے رکھا ہے، کارڈ نہیں ڈلوا سکتے۔ اس نے موبائل پر ٹخ دیا، آنکھیں ایک بار پھر ڈبڈبا گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا، آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ اچانک ہی گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے نہایت سرعت سے سر اٹھایا، آنے والا ہادی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ندا پر نظر ڈالی۔ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ وہ کیا بتاتی؟ سو وہ چپ ہی رہی۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا تھا چابی لینے، میری غیر موجودگی میں گھر کی چابیاں اسی کے پاس ہوتی ہیں، اس کا ملازم صفائی کر دیتا ہے۔ پہلی بار اس نے ندا سے اتنی لمبی بات کی تھی، لیکن لہجہ بدستور خشک ہی تھا۔ اس بار سفر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ 2-4 موڑ مڑنے کے بعد گاڑی دوبارہ رک گئی تھی۔ ہادی گاڑی سے نکلا، لیکن وہ احتیاطاً گاڑی میں ہی بیٹھی رہی کہ کہیں ایک دفعہ پھر وہ اسے ڈانٹ نہ دے۔ یہاں تمہاری استقبال کے لیے کوئی نہیں ہے، لہٰذا خود ہی گاڑی سے اترنا پڑے گا، اس نے بدستور بیٹھا دیکھ کر رکھائی سے کہا تو وہ خجل ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اتنی دیر میں وہ گیٹ کھول چکا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ گھر تو خوبصورت ہے۔ وہ وہیں پورچ کے ایک کونے میں کھڑی گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہادی گاڑی اندر لا کر گیٹ لاک کر چکا تھا۔ ڈگی سے سامان نکالنے کے بعد وہ ندا کی طرف دیکھے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا، جیسے پتہ ہو کہ وہ پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ اگر ندا کے پاس موقع ہوتا تو وہ کبھی اس کی یہ توقع پوری نہ کرتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس وقت مکمل طور پر اس شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ سو پیچھے چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ لاؤنج میں سامان رکھ کر وہ کسی اور کمرے میں گم ہو گیا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا۔ 10-15 منٹ بعد جب وہ دوبارہ وہاں آیا تو وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ وہ استعجابی انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے قریب آ رکا۔ دیکھو، میرے پاس رسمی باتوں اور تکلفات کے لیے نہ تو وقت ہے اور نہ ہی ٹیمپرامنٹ۔ یہ سائڈ والا کمرہ میں گیسٹ روم کے طور پر استعمال کرتا ہوں، تم اس میں اپنا سامان رکھ لو اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے میری طرف نہ دیکھا کرو، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ عرصہ ہوا مجھے اکیلا رہنے کی عادت ہو چکی ہے اور اب تمہیں بھی خود کو اسی روٹین میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہیں ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا، جبکہ ندا اپنا سامان جو ایک سوٹ کیس اور بیگ پر مشتمل تھا اٹھا کر اس کے بتائے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی سجاوٹ میں سادگی کا عنصر غالب تھا۔ چاروں طرف ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے سامان ایک سائڈ پر رکھا اور خود دیوار کی الماری کے پٹ میں نصب بڑے سے بیزوی آئینے کے سامنے آ رکی۔ 4 گھنٹے پر محیط سفر کے نشانات چہرے پر موجود تھے۔ رہی سہی کسر متواتر رونے سے پوری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک آئینے کو دیکھنے رہنے کے بعد وہ دوپٹہ بیڈ پر ڈال کر بیگ سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ 10-15 منٹ تک شاور لینے کے بعد وہ قدرے فریش ہو کر باہر نکلی۔ گیلے بال سلجھا کر وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ صاحب بہادر غائب تھے۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے وہ لان میں آ گئی۔ بھوک سے برا حال تھا اور کچن کس طرف ہے یہ معلوم کرنا فی الوقت سب سے اہم تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے وہ پھران ٹپکا۔ میں کچن میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ جلدی سے بولی۔ اس سے کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر گیلری کے کونے میں موجود دروازہ کھول دیا۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ گئی۔ کچن ویسا ہی تھا، کسی تنہا مرد کے گھر میں جیسا ہو سکتا تھا۔ بے ترتیبی نمایاں تھی۔ فریج کھول کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال تھا، سوائے انڈوں کی کوئی اور قابل ذکر چیز موجود نہ تھی۔ ادھر ادھر کچھ ڈبے کھول کر دیکھے کہ شاید کہیں دال یا چاول وغیرہ مل جائیں، لیکن کچھ نہ پا کر اس نے انڈے ہی پھینک لیے۔ آٹا گوندھ کر روٹی بناتے ہوئے اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ صرف اپنے لیے روٹی پکائے، لیکن پھر خیال آیا کہ دریا میں مگرمچھ سے بیر کیا رکھنا۔ بہرحال روٹی پکا کر جیسے تیسے وہیں کھڑے ہو کر کھائی، باقی ڈھانپ کر ہادی کے لیے رکھ دی اور پھر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ الماری کھول کر دیکھی، تھوڑا بہت سامان رکھا تھا جسے سمیٹ کر اس نے ایک خانے میں منتقل کیا اور پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی۔ یہ کام بھی 20-25 منٹ کا تھا۔ اس سے فراغت پا کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور آ کر بیڈ پر لیٹی۔ حالانکہ اس وقت شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ خواہش دباتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں موندتے ہی پچھلے کچھ دن اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد آتے چلے گئے۔ بڑے ابا کا گرجنا، بڑی اماں کی جھنجھلاہٹ، صاحب بہادر کی دھمکیاں، سب کچھ ذہن میں تازہ ہو گیا۔
उस मंज़र में अगर कोई खामोश तमाशाई थी तो वह निदा मंसूर थी, जो फ़रीक़ैन के दलाइल और दो तरफ़ा मुकालमात यूँ सुनती रही जैसे मौज़ू सुखन उसकी ज़ात नहीं बल्कि आस पड़ोस की कोई हस्ती है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर मसला हल हो जाता है, सो इसका मसला भी हल हो ही गया। ये और बात कि उस तरह वो ना 3 में रही और ना 13 में। उन्हीं सोचे में उलझती वो ना जाने किस वक्त नींद की वादियों में उतर गई। ये और बात कि ख्वाब में भी साहिब बहादुर के चेहरे के बिगड़े ज़ाविये ही डराते रहे। सुबह उसकी आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। नमाज़ पढ़कर उसने कमरे से बाहर झांका। पूरे घर में तारी सन्नाटे को महसूस करके वो एक बार फिर बेड पर आ लेटी। ख्याल था कि कुछ देर तक हादी के उठने का इंतज़ार करके किचन में जाकर नाश्ते का बंदोबस्त करेगी, लेकिन ये ख्याल महज ख्याल ही रहा। लेटते लेटते के साथ ही एक बार फिर आँख लग गई थी। फिर तो उसी वक्त होश आया जब धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाया गया। कुछ देर तो इस सारी सूरत हाल समझने में लगी, फिर हवास बेदार हुए तो फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला। हादी ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। जी, उसने हमंगपन से दरियाफ्त किया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गेट बंद कर लो। मुख्तसर सी बात करके वो पलट गया था। वो दोनों हाथों से बाल समेटती उसके पीछे चली आई। तुम्हारे नाश्ते का सामान किचन में रखा है, उसके अलावा भी किचन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हो मुझे बता देना, बल्कि लिस्ट बना कर रखना, शाम को ला दूंगा। गाड़ी का लॉक खोलते हुए एक बार फिर वो उससे मुखातिब हो, वो सर हिलाकर रह गई। दिल में थोड़ी खुशी भी हुई थी कि बिलाखिर उसे खातून खाना का मनसब तफवीज़ कर ही दिया था। उसके रवाना होने के बाद वो गेट बंद करके इत्मीनान से पलटी। अब वो घर का जायज़ा लेने के लिए आज़ाद थी। सबसे पहले उसने हादी के कमरे का रुख किया। किचन के बरक्स यहाँ खासी तरतीब थी। कमरे की सजावट में कलर स्कीम का ख़ास ख्याल रखा गया था। फर्नीचर भी निस्बतन सादा लेकिन स्टाइलिश था। निदा ने बेख्तियार ही उसकी चॉइस को सराहा था। कमरे के एक कोने में राइटिंग टेबल, कंप्यूटर और बुक रैक भी मौजूद था। गोया ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। कुछ देर तक गिरदो पेश का जायज़ा लेने के बाद वो अलमारी की तरफ बढ़ी। वहाँ का हाल अलबत्ता बदतर था। अलमारी खुलते ही कपड़ों का एक ढेर उस पर गिरने को था कि उसने झट से दोनों पट बंद कर डाले। अजीब मतजाद शख्सियत के मालिक हैं। कमरा बिल्कुल किसी सुघड़ बीबी की तरह सेट कर रखा है और अलमारी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। बहरहाल हादी के कमरे के जायजे से फरागत पाकर उसने बाकी घर का मुआयना शुरू किया। 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, लाउंज, स्टोर और किचन घर के पिछले हिस्से में बड़ा सा सहन था, जिसकी ईंटों के सुर्ख रंग पर मिट्टी की तह चढ़ी हुई थी। वहाँ थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो किचन में चली आई। शेल्फ पर बाजार से लाई गई चीज़ें एक ढेर की सूरत में पड़ी थी। डबल रोटी, दूध के पैकेट, जैम, अंडे, अचार वगैरह। उसने नाश्ते के लवाजमात देखे। डबल रोटी तो उसकी हलक से बमुश्किल ही उतरती थी। हाँ, अचार पराठा मिल जाए तो क्या कहने। उसके मुंह में पानी भर आया। फिर हस्बे ख्वाहिश नाश्ता करके चाय का कप लेकर वो लाउंज में आ बैठी। चाय पीते हुए टीवी पर खबरें भी सुन ली। पूरे मुल्क में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि 24 घंटे पेशते था। किसी भी किस्म की तब्दीली के आसार ना पाकर उसने उकताकर टीवी ऑफ कर दिया। अब वो सोच रही थी कि क्या किया जाए। करने को तो बहुत से काम थे। पूरा घर उसके सामने था। सफाई करना चाहती तो बहुत सा वक्त गुजर जाता। नंबर बनाने के लिए हादी की अलमारी सेट की जा सकती थी। फिर किचन को भी दुरुस्त हालत में लाना था। लेकिन फिर बैग, जंबश, कलम, सब काम खुद ही रद्द कर डाले। मौसूफ का मिजाज पहले ही ततिया मिर्च का सा था। अगर मैं नेक पर बीन भरकर सारे काम करने लगी तो समझेंगे उनका दिल जीतने के लिए पापड़ बेल रही हूँ। मज़ीद फूल जाएंगे। ऐਵੇਂ मुझे क्या ज़रूरत है खुद को हल्कान करने की। उसने बड़ी अम्मा की सारी नसीहतों और हदायतों को नज़रअंदाज करते हुए मज़े से सोचा और फिर दोपहर तक सोने का फ़ैसला करते हुए कमरे में आ गई। इतने अरसे बाद तो उस तरह से सोने का मौका मिला था। शाम तक फरागत थी। वो उस खूबसूरत चांस को ज़ाया कैसे करती। अगर माहिन उसे यूं बेफिक्री से सोता देख लेती तो गश खा जाती। दोपहर को वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी और नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई थी। 4 बजे का वक्त होगा जब हादी ऑफिस से लौटा। दिल में खदशा था कि अकेली लड़की, अकेला घर और नई जगह, कहीं बेचारी घबरा कर बेहोश ही ना हो जाए। शक्ल से वो शायद इतनी ही बुज़दिल लगती थी। बहरहाल लाशऊरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए वो घर चला आया। चाबी उसके पास ही थी। घर के अंदर कदम रखते ही सन्नाटे का सा एहसास हुआ। सबसे पहले उसने लाउंज में नज़रें दौड़ाई कि शायद किसी कोने में दुबकी बैठी हो। लाउंज खाली भाएं भाएं करता हुआ किचन में गया तो वहाँ भी कोई नहीं। सब चीज़ें वैसी की वैसी थी जैसे वो सुबह छोड़ कर गया था। खाना पकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। वो कुछ हैरान होता हुआ उसके कमरे के सम्त आया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जवाब निदारद। कुछ सोचकर उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। नीम अंधेरे कमरे में बेड पर उसे दराज देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। एक दो बार खंखारने
پر بھی جب اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو وہ قدرے پریشان ہو کر اس پر جھکا تھا کہ کہیں واقعی بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ چلتے وقت اماں نے بطور خاص تاکید کی تھی، بچی کا دل بہت کمزور ہے، حساس طبیعت کی مالک ہے، خیال رکھنا۔ اس پر جھکا بھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، تبھی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ایک پل کو تو اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ یہی سمجھی کہ خواب ہے۔ خواب میں چونکہ اسے ہی دیکھ رہی تھی تو اس آنکھیں کھلنے پر بھی اس کی شبیہ سامنے ہے، لیکن اس کی آنکھیں کھولنے پر جس طرح وہ سیدھا ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا، اس سے اندازہ ہوا کہ خواب ختم اور حقیقت شروع ہو چکی ہے۔ آپ آ گئے؟ اس نے اٹھتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا، کرنے کو کوئی اور بات جو نہیں تھی۔ جی ہاں، میں تو آ ہی گیا ہوں، لیکن آپ کا جو حال ہے وہ خاصا خطرناک ہے۔ جتنے بھی ہوش ہو کر آپ سو رہی تھی، ایسے میں کوئی بھی آ کر گھر کا صفایا کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے سونے پر طنز کیا۔ آفس سے جلدی اٹھنے پر اور اندیشوں کے غلط ثابت ہونے پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ آپ کے پاس تو چابی تھی، کوئی اور کیسے آ سکتا تھا؟ وہ اتنی بھی معصوم نہیں تھی۔ وہ بھننا کر رہ گیا۔ دیواریں بہت نیچی ہیں، کوئی بچہ بھی پھلانگ سکتا ہے۔ اس نے اب ڈرانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، میں کمرہ لاک کر کے سو جایا کروں گی، اس نے اطمینان دلایا۔ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ کمرہ لاک کر کے سو جاؤں گی؟ جیسے محترمہ ہی تو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری۔ اور ڈھٹائی کی حد ہے، یعنی سونا ضرور ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ آئندہ احتیاط کروں گی۔ وہ جلتا بھنتا کمرے سے نکل گیا اور بستر سے نیچے ٹانگیں لٹکائے ندا سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہی تھی کہ کیا واقعی یہ گھر اتنا غیر محفوظ ہے، یا ہادی نے اس محض ڈرانے کے لیے کہا ہے۔ گیٹ پر بیل ہو رہی تھی۔ ہادی مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ پہلے تو سوچا کہ شاید وہی ہے، لیکن اس کے پاس چابی ہوتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ گیٹ پر چلی آئی۔ پہلے کی ہول میں سے جھانک کر دیکھا، ایک خاتون دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر گیٹ کھول دیا۔ وہاں ایک کی بجائے دو خواتین تھیں، ایک ذرا بڑی عمر کی اور دوسری اسی کی عمر کی لڑکی۔ انہیں گیٹ کھلنے پر غالباً ندا کی نظر آنے کی توقع نہیں تھی، جب ہی آنکھیں پھاڑے اسے تک رہی تھیں۔ جی، ندا نے مسکراہٹ سے نواز کر ان کی حیرانگی کم کرنی چاہی۔ وہ ہادی، خاتون نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ ندا کو یوں گیٹ پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے انہیں لے کر اندر چلی گئی۔ بیٹھیے پلیز، اس نے رسم میزبانی نبھانا چاہی۔ ہم یہ لے کر آئے ہیں۔ خاتون نے لڑکی کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر اس کی جانب بڑھائی، جو ندا نے شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ میں مسز وسیم ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے سائمہ، اسی لین کے آخر میں گھر ہے ہمارا۔ ندا کو دیکھ کر جو شوق لگا تھا، خاتون نے بمشکل اسے نکلتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں ندا ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ ہادی کی؟ خاتون نے جھجکتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا مفصل تعارف کرواتی، گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید ہادی آ گئے ہیں۔ ہادی جیسے ہی ساز و سامان سے لدا پھندا اندر آیا، ندا کے ساتھ دو خواتین کو بیٹھا دیکھ کر کچھ حیران رہ گیا۔ خواتین نے بڑے پاک انداز میں اس سے سلام دعا کی۔ اس نے بھی خاصا مسکرا کر ان کا حال احوال دریافت کیا۔ ندا نے غور سے ہادی کے چہرے کو دیکھا۔ اوہو، گویا ہٹلر جونیئر کو مسکرانا بھی آتا ہے، ویری گڈ، اس نے دل ہی دل میں سراہا۔ وہ لوگ ہادی سے اتنے دنوں کی غیر حاضری کا سبب جاننا چاہ رہی تھی۔ ہادی نے پتہ نہیں کیا جواب دے کر مطمئن کیا۔ وہ تو سامان اٹھا کر کچن میں چلی آئی تھی، ان لوگوں کا اتنی جلدی اٹھنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ندا کچھ سوچ کر چائے بنانے لگی۔ کان لاؤنج سے آنے والی باتوں کی آواز پر ہی لگے ہوئے تھے، زیادہ تر مسز وسیم ہی بول رہی تھیں۔ لڑکی خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ندا چائے لے کر اندر گئی تو انہیں ایک بار پھر ہادی سے اس کا تعلق جاننے کا خیال آیا۔ یہ کون ہے؟ ہادی سے پوچھا گیا۔ کباب لائی ہیں آپ؟ آہا، سوال یکسر نظر انداز کر کے بے تکلفی سے پلیٹ اٹھائی گئی۔ یہ آپ کی فکرہ ادھورا چھوڑا گیا، بڑے لذیذ ہیں بھائی، مزہ آ گیا۔ کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر انسنی کر دی۔ ندا تپ گئی۔ جھنجھلاہٹ دباتے ہوئے وہ واپس کچن میں ہی چلی آئی۔ خاتون نے پہلے تو مسکرا کر کبابوں کی تعریف وصول کی، پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ان کی بہن نے بنائے ہیں، لیکن آخری بات وہی تھی کہ اس کے متعلق اس بار واضح انداز میں پوچھا گیا۔ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ میری مسز ہیں۔ ہادی نے بھی بلی بالآخر تھیلے سے باہر نکال ہی دی۔ بس میرے سامنے اپنے منہ سے مجھے اپنی مسز تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ کہیں میں خوش نہ ہو جاؤں۔ اس نے آزردگی سے سوچا، شاید حقیقت بھی یہی تھی کہ ہادی اس کے متعلق کچھ نہ بتا کر کالونی میں اپنی ریپوٹیشن خراب کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے حقیقت ہی بتانی پڑی۔ اس کے بعد وہ خواتین بمشکل 5-10 منٹ اور بیٹھی ہوں گی۔ ندا ان کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کے سگڑاپے کی جتنی تعریفیں کی تھیں، وہ ان لوگوں کا مطمع نظر واضح کرنے کے لیے کافی تھیں۔
یہ جاننے کے بعد کہ وہ پہلے ہی بھوک ہے، ان کے ارمانوں پر کافی اوس پڑ گئی۔ بجھے بجھے چہرے اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ وہ رخصت ہوئی۔ ہادی گیٹ تک انہیں چھوڑنے گیا۔ ندا کچن میں ہی کھڑے ہو کر اس کی لائی گئی چیزیں دیکھنے لگی۔ تم نے لسٹ تو بنائی نہیں تھی، اندازے سے چیزیں لایا ہوں، اگر کچھ کمی بیشی ہو تو بتا دینا، کل چلا جاؤں گا۔ کچن کے دروازے پر آ کر بولا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ ندا نے محض گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ لاؤنج میں جا کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ رات کے کھانے کے لیے کیا پکائے۔ کچھ سوچ کر اس نے مونگ کی دال صاف کر لی۔ ہادی کی ناپسند کے متعلق تو بڑی اماں ماہین نے اسے کافی کچھ بتا رکھا تھا۔ دالوں میں اسے مونگ کی بھنی ہوئی دال اچھی لگتی تھی۔ ویسے تو اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا شوق سے کھائے گا اور کیا نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مونگ کی دال اسے بھی پسند تھی اور پکانے میں وقت بھی کم لگتا تھا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد حسب توقع بڑی مزیدار دال بنی تھی۔ آٹا وہ پہلے ہی گوندھ چکی تھی۔ جلدی سے روٹیاں پکا لی، پیالی میں اچار نکالا اور سب چیزیں ٹرے میں رکھ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ پہلے تو دل کیا کہ کچن میں اکیلے ہی کھانا کھا لے، لیکن پھر بڑی اماں کی ڈھیر ساری نصیحتوں کو یاد کرتے ہوئے کھانا اکٹھے کھانے کو ترجیح دی۔ ہادی صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چپ چاپ ٹیبل پر سے اخبار اٹھایا، کارپٹ پر بچھا کر ٹرے اس پر رکھ دی۔ واپس کچن میں آ کر پانی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھائے، یہ چیزیں بھی لے کر جا کر رکھ دی۔ ہادی بستور اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ کھانا کھا لیں، بالآخر اسے مخاطب کرنا ہی پڑا اور وہ شاید یہی سننے کا منتظر تھا۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہوئے اٹھ گیا، ایک نظر دسترخوان پر سجے لوازمات پر ڈالی۔ کباب کہاں ہیں؟ مسز وسیم کے کباب کو زیادہ ہی پسند آ گئے تھے۔ وہ تپی تو صحیح لیکن کباب بھی لا کر رکھ دیے اور پھر اس کی ڈٹائی پر کھولتی رہی۔ مجال ہے جو دال کی ڈونگے کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ اتنی محنت سے پکائی گئی دال کی یہ بے قدری اسے سخت گراں گزری تھی۔ بڑا تاؤ آیا، لیکن پانی کے بڑے سے گھونٹ کے ساتھ غصہ بھی اندر اتار لیا۔ کباب واقعی مزے کے ہیں، خود کلامی کے اس انداز میں تبصرہ کیا۔ ہمسائی کے گھر سے آئی چیزیں اکثر مزے کی ہی لگتی ہیں۔ اس سے رہا نہ گیا۔ لہجہ اگرچہ سرسری ہی رکھا تھا، لیکن بات کی تہ میں چھپا طنز ہادی تک یقیناً پہنچ گیا تھا۔ جب ہی تو اسے گھور کر دیکھا گیا، لیکن وہ بڑے مزے سے بات کہہ کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد ہادی نے تھوڑی دیر تک ٹی وی پروگرام دیکھے، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی برتن سمیٹنے اور دھونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تو گویا پہلا دن ختم ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے آزردگی سے سوچا، دن تو یقیناً ختم ہو چکا تھا، لیکن رات اب بھی باقی تھی، طویل رات۔ آج سارا دن جس ریکارڈ توڑ طریقے سے وہ سوئی تھی، اس کے بعد جلد نیند آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمرے کی چھت پر نظریں مرکوز کر دی۔ زندگی کتنے روپ بدل کر سامنے آئی تھی۔ بہت سے نشیب و فراز ایسے ہوتے ہیں جن سے گزرنے کے بعد انسان ایک نئے روپ میں سامنے آتا ہے، پہلے سے بہت مختلف روپ میں۔ یہ حالات کا سانچہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بندے کو اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ حالات کے گرم و سرد تھپیڑوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا جب زندگی میں پھر سے سکون در آیا تھا، لیکن بڑے ابا کے ایک ہی فیصلے نے یہ سارا اطمینان اور سکون تلپٹ کر دیا تھا۔ اب نہ جانے زندگی اور کیا روپ بدل کر سامنے آتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس کی شکستہ ذات قسمت کی کسی مزید ستم ظریفی کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ بڑے ابا، آپ کے اجلت بھرے فیصلے نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں بڑے ابا سے شکوہ کیا تھا۔ بڑے ابا کو اس نے پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ 14 برس کی تھی، اور وہ اس وقت بالکل ایسی تھی جیسی اس عمر کی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، سیدھی سادی، معصوم سی، زمانے سے نا آشنا، موہنی سی صورت، بڑی بڑی آنکھیں، انداز میں کسی حد تک لاپرواہی، چہرے پر بچپن کی معصومیت کا تاثر قائم تھا، لیکن انداز میں کچھ جھجک پیدا ہو گئی تھی۔ بڑے ابا نے جب اسے دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ارے منصور، ہماری گڑیا تو بہت بڑی ہو گئی ہے، انہوں نے اس کے سلام کے جواب میں سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ بابا اسے دیکھ کر نکاہت سے مسکرائے تھے، لیکن ان کی مسکراہٹ میں چھپے تفکرات بڑے ابا پر فوراً ہی عیاں ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ہی مزیدار سی چائے لانے کو کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بڑے ابا بابا کے بچپن کے دوست تھے۔ بابا بتاتے تھے کہ ان لوگوں کا بچپن اور پھر جوانی کا بڑا حصہ اکٹھے گزرا، یکجان دو قالب والا معاملہ تھا۔ ان کی دوستی کی دھوم دور دور تک تھی۔ بابا نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، جبکہ بڑے ابا سرکاری ملازمت میں آ گئے۔
अमली ज़िंदगी का भी कुछ हिस्सा तो एक ही शहर में गुजरा। बड़े अब्बा रेलवे में थे, सो पूरे मुल्क में घूमते फिरते मुलाजमत की वजह से वो लोग एक ही शहर में रहे। साल 6 महीने बाद बाबा उनसे मिलने चले जाते थे। ख़त व किताबत भी बाकायदगी से होती थी। वो 6 साल की थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। बड़े अब्बा उस वक्त भी आए थे, साथ ही बड़ी अम्मा भी थी, लेकिन वो उस वक्त ऐसा था कि उसे अपना ही होश नहीं था। कहाँ के बड़े अब्बा और कैसी बड़ी अम्मा, वो तो दिन रात अपनी प्यारी अम्मी को ही तलाशती रहती जो अचानक कहीं खो गई थी। बाबा बिल्कुल गुमसुम हो गए थे, अपने कमरे में बंद रहते। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा ने उन्हें तसल्ली देने की अपनी सी बहुत कोशिशें कर ली थी, जिसका नतीजा ये निकला कि बाबा ने अपने आप को संभाल कर अपनी तमाम तर तवज्जो निदा की तरफ मबसूल कर ली। उसके बाद बड़े अब्बा के के खतूत तो मतवातर आते रहते, अलबत्ता उनका आना ना हुआ। और अब वो तवील अरसे के बाद आए थे, शायद 8 साल बाद, जब बाबा को पहला हार्ट अटैक हुआ था। कहाँ तो इतने सालों से कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आकर उन्हें आने से रोक देती थी, और कहाँ ख़त मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो बाबा के पास पहुँच गए। कितनी ही देर दोनों दोस्त बगलगीर होकर आंसू बहाते रहे। बाबा को तो बहुत से गम थे, अपनी रफ़ीक़ हयात के बिछड़ने का, अपनी इकलौती बेटी के मुस्तकबिल का, अपनी बीमारी का, लेकिन अब्बा को सिर्फ एक गम था, अपने अजीज़ अज़जान दोस्त का गम। निदा उस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी। कितनी वहशत हो रही थी उसे बाबा को यूं रोता देखकर। 6 साल की उम्र में माँ से महरूमी को तो उसके बचपन ने जैसे तैसे सहार लिया था, लेकिन अब 14 बरस की उम्र तक वक्त ने उसे खासा समझदार बना दिया था। बाबा की बीमारी और उनके आंसू से बर्दाश्त ना हो रहे थे। उसकी आंखें भी डबडबा गईं। तब बड़े अब्बा की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे खूब प्यार किया था। उसे बड़े अब्बा बहुत अच्छे लगे थे, बिल्कुल बाबा जैसे। उनके आने से बाबा की तबीयत संभल गई थी, सो उसका वहशत ज़दा दिल भी कुछ पुरसुकून हुआ था। बड़े अब्बा ने 1 हफ़्ता उनके यहाँ क़याम किया था। मुद्दतों बाद घर में यूँ रौनक हुई थी। वो मैट्रिक में थी, स्कूल से आई तो बड़े अब्बा और बाबा दोनों बातें कर रहे होते। दोपहर के खाने के बाद वो भी उनके साथ बैठ जाते, फिर गैर महसूस तरीके से वो दोनों बातों का रुख मोड़ देते। महज उसे खुश करने के लिए अपने बचपन और जवानी के वाक़यात छेड़ देते। हाथों के प्याले में चेहरा रखे निदा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनती और उसी ज़माने में पहुंच जाती। वो हैरान होती कि बाबा भी कभी इतने शरारती हो सकते थे। अपने सोबर और ख़ूबसूरत से बाबा को जब वो कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में सोचती तो उससे बड़ा मज़ा आता। बाबा वैसे भी अकेले थे, भाई कोई था नहीं। एक बहन थी, वो अरसे से अबू ज़बी में मुकीम थी। अम्मी का अलबत्ता भरा परा कुंबा था, लेकिन वो लोग अजीब से थे। लिए दिए अंदाज में आते, रस्मी सा हाल चाल पूछते और 2 घड़ी बैठ कर चले जाते। अम्मी का कुछ धुंधला सा खाका उसके जहन में था। हाँ, उसकी नानी भी अम्मी जैसी ही थी। कुछ अरसे में वो फौत हो गई थी, लेकिन जब तक ज़िंदा रहीं उन्होंने भी निदा को बहुत प्यार दिया। जब कभी बाबा उसे नानी के पास छोड़ते तो वो सारी रात उसे अपने साथ लिपटा कर सुलाती थी। उनको उसमें अपनी बेटी का अक्स दिखाई देता था और उसे उनसे अम्मी के वजूद की खुशबू आती। नानी और अम्मी उन सबसे इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? एक दिन यही सवाल उसने बुआ जी से कर लिया, और तब बुआ जी ने उसे बताया था कि अम्मी नानी के पहले शौहर से हैं। नानी जब 2 साला बेटी की हमरा बेवा होकर घर लौटी तो कुछ अरसे बाद ही उनकी दूसरी शादी कर दी गई। शायद यही वजह थी नाना समेत बाकी सब घर वालों के खुश्क रवैये की। बहरहाल नानी की वफ़ात के बाद उसने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मैट्रिक में उसने शानदार नंबर लिए। इत्तेफाक से उन दिनों बड़े अब्बा भी आए हुए थे। उन्होंने बाबा के साथ मिलकर उसकी कामयाबी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। ढेर सारे तोहफे दिए और खूब घुमाया फिराया। आगे एडमिशन लेने का मामला उठा तो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि किन मज़ामीन का इंतखाब करे। ऐसे में बड़े अब्बा ने ही उसकी मदद की और उसका रुझान देखते उसे प्री मेडिकल में एडमिशन लेने का मशवरा दिया। इस तरह निदा मंसूर ने कॉलेज में कदम रखा। ज़हीन तो वो हमेशा से ही थी। सो हस्बे तवक्को एफएससी में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन मेडिकल में एडमिशन की बजाय उसने बीएससी में दाखिला ले लिया। बाबा ने बहुत ज़ोर दिया कि वो कम अज़ कम एंट्री टेस्ट तो दे ले, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबा की बीमारी के बायस घर के हालात ऐसे ना थे कि खुशी से उसकी पढ़ाई का ख़र्चा निकल सकता। बाबा बहुत दिल गिरफ्ता हुए। वो जानते थे कि उसने ये फ़ैसला क्यों किया है। पढ़ाई शुरू होने के बाद घर पर भी मसरूफियात बढ़ गई थी। वो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी।
बुआ थी तो मुलाजमा, लेकिन उनका इतने अरसे का साथ था कि अब वो घर के बुजुर्ग की हैसियत रखती थी। कॉलेज का टफ शेड्यूल, घर के काम और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ज़िंदगी एकदम बहुत मसरूफ़ हो गई थी। बीएससी के 2 साल तो गोया पलक झपकते में गुजर गए। बाबा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। फिर जिन दिनों उसके बीएससी के पेपर्स हो रहे थे, उनकी तबीयत फिर से गिरी गिरी रहने लगी। वो बाबा के सर हो गई कि वो डॉक्टर से तफसीली चेकअप करवाएं, मगर बाबा हंसकर टाल देते। उसके पेपर शुरू होकर ख़त्म भी हो गए। रिज़ल्ट के इंतज़ार तक कुछ अरसा बिल्कुल फरागत का था। ये सारा वक्त उसने बाबा के साथ गुजारा। रात गए तक वो और बाबा बैठकर बातें करते रहते। कभी बाबा कुछ फाइलें वगैरह उठाकर उसे अपने अकाउंट, वाजिबात और दीगर इसी तरह की चीज़ों की तफसील समझाने बैठ जाते। ऐसे में वो सख्त बोर होती। मुझे क्यों बता रहे हैं आप ये सब? वो उकताकर फाइल बंद कर देती। बाबा धीरे से हंस पड़ते और चुपके से अपनी आंखों की नमी छुपा लेते। वो एक ऐसी ही रात थी जब देर तक बाबा से बातें करने के बाद वो अपने कमरे में सोने चली गई। अभी उसे सोए हुए 1.5 घंटा ही गुजरा था जब बुआ ने उसे झंझोड़ कर उठाया था। क्या हुआ बुआ जी? बुआ की हवास पाकता शक्ल देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बताऊं बेटा, तहज्जुद के लिए उठी थी, तुम्हारे बाबा के कमरे से मुसल्ला उठाने गई तो वो नीम बेहोश से पड़े हुए हैं। बुआ ने फूली सांसों के साथ इत्तला दी। वो नंगे पाँव बाबा के कमरे की तरफ भागी। कांपते हाथों से बाबा की नब्ज चेक की। नब्ज चल रही थी। फिर बाबा का चेहरा थपथपाकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। उन्होंने ज़रा सी आंखें खोलकर उसे देखा और कुछ बोलने की कोशिश की। बुआ प्लीज़ सिद्दीकी साहब के घर से किसी को बुला कर लाएं, बाबा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उसने बड़ी मुश्किलों से हवास काबू में रखते हुए बुआ जी को मुखातिब किया। वो गर्दन हिलाते हुए तेज़ी से बाहर निकली। 10-15 मिनट बाद ही सिद्दीकी साहब और उनकी बीवी बुआ जी के साथ आ गए। फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने उसका सर थपकते हुए तसल्ली दी। वो लोग फ़ौरन अस्पताल पहुंचे। बुआ जी और आंटी घर पर ही रुक गए। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। वो रोती लरसती रही। कुछ होने के खौफ ने दिल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सिद्दीकी अंकल ने इस कड़े वक्त में उसे बहुत हौसला दिया। सगे रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में वो महज पड़ोसी होने के बावजूद उसकी ढारस बंधा रहे थे। उनका दामाद उसी अस्पताल में डॉक्टर था। उसी वजह से बाबा को भरपूर तवज्जो मिल रही थी। सुबह 8 बजे के करीब बाबा को होश आया था। डॉक्टर्स ने भी तसल्ली दी कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। वो अपने आंसू जब्त करते हुए बाबा से मिलने गई। वो उसे देखकर न कहा से मुस्कुराए, और वो जो पहली बात उन्होंने पूछी वो ये थी कि बड़े अब्बा को इतला भिजवा दी है या नहीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उसे बुला लो बेटा, जितना जल्दी मुमकिन हो, उन्होंने ताकीदन कहा। उसने बाबा के कहने पर बड़े अब्बा को फ़ौरन फ़ोन कर दिया। बड़े अब्बा उसी रात पहुंच गए। बाबा का हाल देखकर वो भी बुरी तरह घबरा गए। अगरचे उन्होंने निदा को अपने साथ लगाकर बहुत तसल्ली दी थी, लेकिन उनकी आंखें उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। तीसरे रोज़ बाबा को आईसीयू से कमरे में शिफ्ट किया गया था। बाबा का जर्द चेहरा देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा था। बाबा उसकी सहमी हुई शक्ल देखकर उसे तसल्ली देते, लेकिन उसका दिल बुरी तरह अंदेशों की जद में आया हुआ था। बाबा ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। 1 हफ्ते के बाद बाबा को घर शिफ्ट कर दिया गया। बड़े अब्बा ज़्यादातर बाबा के साथ उनके कमरे में ही रहते। वो भी वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाती रहती। उसे यूं लगता जैसे वो दोनों उसे देखकर या तो चुप हो जाते या मौजू तब्दील कर देते। इस बात को उसने अपना वहम समझकर झुटलाना चाहा, लेकिन जल्दी हकीकत उसके सामने आ गई जब बुआ ने आकर उसे बताया कि बाबा और बड़े अब्बा उसका निकाह करना चाह रहे हैं। मेरा निकाह? लेकिन किससे बुआ? वो सरासीमा हो गई। हादी से, उन्होंने जवाब में बड़े अब्बा के सबसे बड़े बेटे का नाम लिया। उसने अगरचे बड़े अब्बा के किसी बेटे को नहीं देखा था, लेकिन गायबाना वाकफियत सबसे थी। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो पहले ठीक हो जाएं फिर देखा जाएगा। लेकिन बुआ ने बड़ी आस्तगी और प्यार से उसे बाबा की परेशानियों से आगाह करते हुए समझाया था कि उसके निकाह से बाबा की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र उसकी है, और बाबा का सुकून, उनका आराम उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ था। सो चुपचाप सर झुका दिया। बड़े अब्बा ने हादी को बुलवा भेजा था। जिस रोज़ वो पहुंचा उसी शाम को उसका निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद वो बाबा के सीने में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो दी। बाबा उसे अपने साथ लगाए धीरे धीरे थपकते रहे। उनके आंसू उसके बालों में जज्ब होते रहे। फिर जब वो बाबा से अलग हुई तो उन्होंने दोनों हाथों में चेहरा थामकर उसकी पेशानी चूमी थी, साथ ही ज़िंदगी भर की खुशियों के लिए दुआ दी। फिर बड़े अब्बा ने भी उसे साथ लगाकर प्यार किया और अच्छी सी चाय बनाकर लाने को कहा। वो मुश्किल मुस्कुराई और चाय बनाने चल दी। हादी उसी दिन वापस चला गया था। उस रोज़ बाबा के चेहरे पर बड़ा सुकून था। उन्हें खुश देखकर वो भी मुतमईन थी। बड़े अब्बा भी खुश और मुतमईन थे, लेकिन ये इत्मीनान आर्जी साबित हुआ सिर्फ 1 दिन बाद ही। बाबा को जानलेवा हार्ट अटैक हुआ। उसको तो किसी चीज़ का होश नहीं था। वो गायब दिमागी और पथराई हुई आंखों से सब कुछ देखती रही। फिर बड़े अब्बा आए। निदा ने उन्हें पहली बार यूं बच्चों की तरह रोते देखा।
برسوں پر محیط ان کے پیار کا تعلق آج ٹوٹ گیا تھا۔ جس شخص کو انہوں نے بھائیوں سے بڑھ کر چاہا تھا وہ آج انہیں چھوڑ گیا تھا۔ ندا پر نظر پڑی تو انہوں نے اپنے عزیز دوست کی اس نشانی کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگ کر اس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ بوا نے ہی بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا۔ ان کی اپنی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ منصور احمد کو انہوں نے بیٹوں سے بڑھ کر چاہا تھا اور انہوں نے بھی ہمیشہ ان کا بہت مان اور احترام دیا تھا۔ بس بیٹا سنبھالو خود کو، تمہارے باوا تو اب سکون میں ہیں، مت تکلیف دو انہیں، بوا نے سسکیاں لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چمٹایا تھا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا بیٹی، حوصلہ کرو۔ پڑوس کی ایک خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور واقعی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، وہ زندہ تھی اور پتہ نہیں کیوں زندہ تھی۔ امی کے بعد تو بابا تھے، لیکن اب رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے اور دل اندر سے بالکل خالی تھا۔ سوئم کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے۔ اس کے ننھیال والوں نے رسمی طور پر بھی اسے ساتھ چلنے کو نہ کہا۔ اس کے نکاح کی خبر سب لوگوں کو ہی ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ اب بڑے ابا ہی اسے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب گھر میں وہ بوا اور بڑے ابا ہی رہ گئے تھے۔ بوا کو ان کے بیٹے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہ رہے تھے۔ بڑے ابا نے اسے ضروری سامان پیک کرنے کو کہہ دیا۔ جس صبح ان لوگوں کو جانا تھا وہ ساری رات اس نے بابا کے کمرے میں گزاری۔ پیکنگ تو وہ کر چکی تھی، چند کپڑے، کچھ اماں کا زیور، ضروری کاغذات، اب ماں اور ابا کی ساری تصاویر، بابا کی ڈائری، ان کا پین، اپنی تعلیمی اسناد، یہ سب چیزیں سنبھال کر بیگ میں رکھ لیں۔ ساری رات وہ بابا کی کرسی پر بیٹھی دیوار پر لگی ان کی تصویر سے باتیں کرتی رہی۔ صبح صبح متورم آنکھوں کے ساتھ جب وہ اس گھر سے نکل رہی تھی تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بڑے ابا تو بہت اچھے ہیں، پتہ نہیں باقی لوگ کیسے ہوں گے۔ اس کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے، لیکن یہ سارے خدشات اس وقت دور ہو گئے جب بڑی اماں نے بازوؤں میں اسے سمیٹتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خود ہی آنسو رواں ہو گئے، جنہیں بڑی اماں نے اتنے پیار سے صاف کیا کہ آئندہ اس کی آنکھیں کم از کم اپنے اکیلے پن کے خیال سے نہ بھیگی تھیں۔ بابا اب بھی اسے بے تحاشا یاد آتے تھے، لیکن اب بے بسی و بے چارگی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر کے مکینوں نے اسے اتنا پیار اور مان دیا کہ آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی۔ ماہین جو گھر میں تیسرے نمبر پر تھی اس سے سال بھر ہی چھوٹی تھی، لیکن اول روز سے اس کے ساتھ جو دوستی کا رشتہ قائم ہوا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ ماہین سے 1 سال بڑا غالب تھا، جو اس سے بھی غالباً 2-4 ماہ بڑا ہی تھا، لیکن اس نے ندا سے بے تکلف ہونے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی تھی۔ وہ شروع کے دنوں میں تو اس سے جھجکی، لیکن اس اونچے لمبے لڑکے نے جس کی زبان میں اسے دیکھتے ساتھ ہی کھجلی شروع ہو جاتی اسے اس کے خول سے باہر نکال ہی لیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بندہ تکلف برت ہی نہ سکتا تھا۔ اور پھر عاشر اور ایمن جڑواں تھے، ایک سی شکل، ایک سا مزاج، ایک سی عادات۔ وہ دونوں میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ بڑے ابا سے تو اس کا بچپن سے تعلق تھا۔ بڑی اماں نے اسے حقیقی ماں کا پیار دیا۔ غالب کے کئی روپ تھے، کبھی بڑا بھائی لگتا تو کبھی دوست، اور کبھی بالکل دیور بن کر چھیڑ چھاڑ کرتا۔ ہر روپ میں اس کے لیے بہت مان اور محبت ہوتی۔ عاشر اور ایمن کتنے اچھے لگتے تھے جب وہ اپنے ہر معاملے اور ہر جھگڑے میں اسے ثالث تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کو کہتے۔ رشتوں کی اپنائیت کا جو خوبصورت احساس اسے یہاں آ کر ہوا تھا، اس کی عمر بھر کی تشنگی مٹ گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح آنسو بھی نہیں بہاتی تھی، یہ سوچ کر کہ اتنے بہت سے لوگ جو ہر لمحہ اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہیں آزردہ نہ ہو جائیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اب اسے خوش رہنا آ گیا تھا۔ البتہ جس کے ساتھ اس کا سب سے گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا وہ تھا ہادی، جو اس کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی جاب کی وجہ سے ملتان چلا گیا تھا۔ ماہین اور غالب کبھی کبھار اسے ہادی کے حوالے سے چھیڑتے تھے۔ اس بات سے قدرتی طور پر اس کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ نرم سے جذبے بیدار ہو گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں لگی اس کی بڑی سی تصویر کو وہ دن میں کئی بار چپکے سے دیکھتی تو اسے یوں لگتا جیسے بڑی بڑی روشن آنکھوں والا نکھرا سا وہ شخص اس سے نظریں چار کیے ہوئے ہے۔ وہ ایک دم سے نظریں ہٹا لیتی۔ اس کی آمد کے 2 ماہ بعد تک ہادی کا گھر آنا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سب اسے یہ باور کراتے رہتے تھے کہ نئی جاب کی وجہ سے مصروفیات اور ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے وہ آ نہیں پا رہا، سو وہ اسی بات پر یقین کیے رہی۔ پہلی بار گڑبڑ کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب ہادی گھر آیا۔ رات کا وقت تھا، وہ سب لوگوں کے ساتھ بڑے کمرے میں لحافوں میں گھسی ہوئی مونگ پھلی کھا رہی تھی۔ جب وہ بیگ اٹھائے ادھر چلا آیا، ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر فوراً ہٹا لی تھی، اور وہ تو حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی جو ایک دم اس کے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ اس کی آمد اتنی اچانک تھی کہ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ سب سے وہ مل رہا تھا، وہ چپکے سے اوپر اپنے اور ماہین کی مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ ہادی نے نظر ڈالتے ہی جس طرح فوراً ہٹائی تھی، اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔
بعد میں غور کیا تو یاد آیا کہ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی تھی جس سے اس نے سرسری بات کی تھی. یہ بڑے ابا تھے. سلام دعا کے علاوہ اس نے بڑے ابا سے کوئی بات نہیں کی تھی. بڑے ابا بھی 2-4 منٹ بعد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. اسے کچھ گڑبڑ کا احساس تو ہوا لیکن اس نے اپنا وہم جان کر جھٹلا دیا. ہادی 3 دن گھر پر رکا. اس دوران وہ زیادہ تر اوپر ہی رہی. سب لوگوں نے ہی اس کی پوزیشن سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور تعاون کیا اور یوں 1-2 بار کے علاوہ اس کا اور ہادی کا آمنا سامنا نہ ہوا. 3 دن بعد وہ چلا گیا. اس کے بھی پرانے شب و روز لوٹ آئے. اس کے بعد وہ ہر ماہ آنے لگا لیکن ایک دن آتا اور اگلے دن واپسی. اس کی آمد کا اسے پہلے سے ہی علم ہوتا اس لیے وہ اوپر قیام بڑھا دیتی لیکن پھر بھی رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ ہادی اپنے اور اس کے مابین تعلق پر خوش نہیں ہے. اس صورتحال نے پہلے تو اسے بہت تکلیف پہنچائی لیکن اب وہ حقیقت پسند ہو گئی تھی لہٰذا سمجھوتا کر لیا. جتنی مشکلات وہ جھیل چکی تھی ان کے پیش نظر اسے اس صورتحال سے ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا. اتنے ڈھیر سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے اسے اب کسی چیز کی فکر نہ تھی سو وہ اپنے آپ میں اور ان سب لوگوں میں مگن ہو گئی. زندگی اس طرح بھی قابل قبول تھی لیکن یہ چیز شاید بڑے ابا کے لیے قابل قبول نہیں تھی. جب بھی وہ ہادی سے خفا خفا رہنے لگے وہ بھی جب بھی آتا ان سے کھنچا کھنچا رہتا. کافی عرصے تک یہی چلتا رہا لیکن پھر یہ سب کچھ بڑے ابا کی برداشت سے باہر ہو گیا. اب جب بھی وہ آتا بڑے ابا اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے اور پھر دونوں کی بحث کی آوازیں آتی. اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کے بیچ جو ناراضی ہے اس کا واحد سبب اس کی ذات ہی ہے. اور پھر آخر ایک دن یہ گتھی بھی سلجھ گئی. اس رات اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی. پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے. وہ پانی پینے نیچے آئی تھی جب بڑے کمرے سے ہادی کی آواز آئی. وہ نسبتاً دھیمی آواز میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. فطری تجسس سے مجبور ہو کر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سننے لگی. میں تو عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں یار. سمجھ میں نہیں آتا کہ دل کی بات مانوں یا اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے انہیں ان کی زیادتی کا احساس دلاؤں. نہیں یار سچی بات تو یہی ہے کہ ابو نے زندگی کے ہر فیصلے میں مجھ پر اپنی مرضی ٹھونسی ہے. انہیں میرے جذبات اور احساسات کی کبھی بھی پرواہ نہیں رہی. بورڈنگ والے مسئلے سے لے کر اب اس معاملے تک بلکہ ہر بات میں انہوں نے اپنی مرضی چلائی ہے. اب دیکھ تجھے تو اچھی طرح علم ہے کہ میرا انٹرسٹ سیما میں تھا لیکن تب بھی ابو نے ہادی کی بات جاری تھی لیکن اسے اپنے مطلب کی بات معلوم ہو چکی تھی سو دبے پاؤں اوپر آ گئی. پیاس کا احساس تک ختم ہو گیا تھا. تو یہ تھا سارا قصہ. بیچارے کسی لڑکی کو پسند کرتے ہوں گے اور بڑے ابا کی مہربانی کی وجہ سے میں درمیان میں آ گئی. میں یعنی ندا منصور. اس نے پرتاسف انداز میں سوچا. دکھ تو بے شک ہوا تھا لیکن اب ہادی پر ترس بھی آ رہا تھا. غیر جانبداری سے سوچا تو محسوس ہوا کہ واقعی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. ساتھ ہی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ہادی جیسا خوش مزاج سا بندہ محبت وغیرہ کے چکر میں بھی پڑ سکتا ہے. پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ جس سے یہ محبت کرتے ہیں. شاید کلاس فیلو رہ چکی ہو. پتہ نہیں گھر والوں کو اس بات کا علم ہے یا ان سے بھی چھپایا ہوا ہے. بڑے ابا سے بھی یقیناً اسی بات پر جھگڑتے ہوں گے. ہائے بیچارے. ڈرتے بھی تو ہیں بڑے ابا سے. اس کی نیند اٹھ چکی تھی. ذہن تانے بانے بنتا رہا. اپنی ذات کو الگ رکھ کر سوچا تو وہ حق پر لگا لیکن قصور تو اس کا بھی نہ تھا. اگر وہ دوسری شادی کر لیتا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ خاصا غور طلب سوال تھا. لیکن اگر وہ دوسری شادی نہیں کرتا تب بھی میرے لیے کون سا سازگار حالات ہوں گے؟ جب پسند ہی نہیں کرتا تو سر پر زبردستی مسلط کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ سوچتی رہی. مجھے تو بس یہ گھر چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مجھے کسی اور سے کچھ نہیں لینا دینا. اس نے گویا حتمی فیصلہ کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی. صبح آنکھ کھولی تو ہادی جا چکا تھا. بڑے ابا کا موڈ بھی رفتہ رفتہ نارمل ہو گیا تھا لیکن اس بار وہ حیرت انگیز طور پر دوسرے ہفتے ہی آن ٹپکا. لو جی پھر کہانی شروع. اسے کوفت ہوئی لیکن صبح جب اس نے اسے خوشگوار موڈ میں ہنستے ہوئے دیکھا تو شدید حیرت ہوئی. اور اس وقت تو حیرت کے مارے اسے غش آنے لگا جب 1-2 بار اسے بھی مسکرا کر دیکھا گیا. اس نے سٹ پٹا کر رخ بدلا تھا. اور تو اور آج تو بڑے ابا سے بھی حالات حاضرہ پر خوشگوار انداز میں تبصرہ فرمایا جا رہا تھا. تو گویا حکمت عملی تبدیل کر لی گئی ہے. اب اسے شیشے میں اتار کر کام نکلوایا جائے گا. وہ دور کی کوڑی لائی. آج تو بڑے ابا بھی کتنے خوش لگ رہے ہیں. اف خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جذباتی بلیک میلنگ سے بڑے ابا سے میرے متعلق کوئی فیصلہ نہ کروا لے. اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے ان کی دوسری شادی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ کچن میں ماہین کے ساتھ ناشتہ بناتی ہی سوچوں میں گم تھی.
پھر اس نے کچن میں کی کھڑکی سے ہادی کو بڑے ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی، بڑے ابا کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی، دوپٹہ درست کیا، گہرا سانس لے کر ہمت پیدا کی اور غڑاب سے کمرے کے اندر۔ دونوں اسے دیکھ کر چونکے۔ آؤ بیٹا، بڑے ابا نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی وہاں جا بیٹھی۔ وہ بڑے ابا، اس نے حلق صاف کیا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے بڑے ابا کو مخاطب کیا۔ ہاں ہاں کہو، اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بڑے ابا، بات یہ ہے کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ انہیں اجازت دے دیں کہ یہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اس سے شادی کر لیں، میں یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ آپ پلیز اس لڑکی کے گھر والوں سے مل لیں، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کر کے نظریں اٹھا لیں۔ بڑے ابا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، مگر وہ فوراً ہی باہر نکل آئے۔ باہر آ کر ایک گہرا سانس بھرا۔ چلو جی، میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، اس سے زیادہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اب آگے ان کی قسمت۔ اور ان کی قسمت تو گویا اس کی کہی ہوئی بات سے ہی چمک اٹھی، جب ہی اندر سے بڑے ابا کی غضبناک آواز میں گرج رہے تھے۔ ناخلف، نالائق، تمہیں جرأت کیسی ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، تم ایسی حرکت بھی کر سکتے ہو، یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے ابا طیش میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل بول رہے تھے، جہاں وہ رکتے ہادی کی آواز آتی، ابو پلیز میری بات سنیں۔ ابھی اتنا ہی کہتا کہ بڑے ابا پھر شروع ہو جاتے۔ پورا گھر کمرے کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا، نہ تو کوئی بات کے پس منظر سے آگاہ تھا، نہ ہی کوئی اندر جانے کی ہمت کر رہا تھا۔ وہ بھی ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ ابو، میں اتنی دیر سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ نے اپنا غصہ تو نکال لیا، میری نہیں سنی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں بھی کوئی وضاحت نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں، غصہ اترے تو مجھے فون کر لیجیے گا۔ وہ بھی تن فن کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا، سب کے بہت روکنے پر بھی نہ رکا۔ ہاں، جاتے جاتے جن غضبناک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، اس کی جان نکل گئی، اور پھر پورے 2 مہینے تک اس سے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ پورا گھر پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن صبح بڑے ابا نے اسے فون کیا، تم پہلی فرصت میں گھر آؤ اور جو فیصلہ کرنا ہے فوراً کرو، اگر دوسری شادی کرنی ہے تو اسے ابھی سے آزاد کرو، میں اس کی کسی بھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے وہ، اور مجھے روز حشر اس کے باپ کو بھی جواب دینا ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ ڈھیل نہیں دے سکتا۔ اگر تم 24 گھنٹوں تک گھر نہ آئے تو پھر کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، میرے مرنے پر بھی نہیں۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس بار بھی انہوں نے دوسری طرف کی بات سننے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور پھر وہ 24 گھنٹوں کے اندر واقعی آ گیا، لیکن انتہائی سنجیدہ۔ جس دن آیا اسی دن بڑی اماں سے کہہ دیا کہ اس کا سامان پیک کر دے، میں اسے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، اور بڑی اماں کی تو مانو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ انہوں نے ماہین کو ساتھ لگا اور ٹرنک کھول کر اس کی بری کے پہلے سے تیار شدہ تمام جوڑے زیورات اور دوسرا سامان نکال کر ڈھیر کرتی رہیں۔ ماہین کے 2-4 عام استعمال کے جوڑے بھی بیگ میں رکھ دیے۔ وہ حیران پریشان سی یہ تمام کارروائی دیکھتی رہی۔ یہ صورتحال تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بڑی اماں نے اس کی پریشان صورت دیکھی تو بہت پیار سے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور 2 گھنٹوں پر محیط ایک طویل لیکچر دیا، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اسے ہر صورت ہادی کا دل جیتنا ہے، اور ہادی کا دل جیتنے کے جو 101 طریقے انہوں نے ذہن نشین کروائے، انہیں سن کر اس کی جان نکلتی رہی۔ کبھی تو اس پر اسی لمحے چڑھ گئی تھی جب ہادی نے اسے ساتھ لے جانے کا مزدہ سنایا تھا، اور اب تو بس دھڑام سے گر کر بے ہوش ہونے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی اور دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی رہی۔ پھر جیسے ہی بڑی اماں نے اسے آزاد کیا، وہ فوراً غالب کے کمرے میں جا پہنچی۔ غالب، کچھ کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر منمنائی۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ غالب کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھیں۔ تمہارے بھائی صاحب سے، چنگیز خان کی جانشین سے، اور کس سے؟ وہ جھنجھلائی۔ کیوں بھائی، کیا قصور کر دیا ہے میرے بھائی نے جو تم نے ان کا شجرہ نسب ہی ڈائریکٹ چنگیز خان سے ملا دیا؟ غالب نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ پلیز غالب، میرا مسئلہ حل کر دو، اس نے منت کی۔ غالب نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تمہارا مسئلہ حل کر تو دیا ہے ابو نے، یوں پلک چھپکتے میں۔ میرا مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ مجھے مسئلوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ کمال ہے لڑکی، آخر تم نے میرے بھائی کو سمجھ کیا رکھا ہے جو یوں زرد چہرہ لیے پھر رہی ہو؟ کوئی جن بت تو نہیں ہے وہ؟ اس نے شکوہ کے انداز میں کہا۔ کسی جن بت سے کم بھی نہیں ہے، وہ چمک کر بولی۔ غالب کو ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ ویسے تم پہلی لڑکی ہو جو ایسا سنہری موقع ملنے پر منہ بسور رہی ہو، ورنہ یہ سنہری موقع بہت کم لڑکیوں کو میسر آتا ہے۔ وہاں پر نہ ساس، نہ سسر، نہ نند، نہ دیور، مزے ہی مزے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ غالب نے اسے قائل کرنا چاہا۔ غالب، پلیز
تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ ماہین تو جا نہیں سکتی، اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، جبکہ تمہارا تو اگلا سیمسٹر بھی 1.5 مہینے بعد شروع ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر منت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ اچھا چلو 1.5 مہینے تک تو میں رہ جاؤں گا، تمہیں تمہارے خونخوار میاں سے بچانے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بعد میں دیکھا جائے گا، میں کچھ سوچ لوں گی، بلکہ کسی بہانے انہیں غصہ دلاؤں گی، وہ مجھ سے لڑیں گے، پھر میں ناراض ہو کر تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ شاندار آئیڈیا تیار تھا، اور معصومیت کی انتہا کے داد طلب نظروں سے اسے بھی دیکھا جا رہا تھا۔ غالب اب تعصب سے گردن ہلا رہا تھا۔ افسوس، میرے بھائی کی قسمت پھوٹ گئی، کیسی بیوی ہو تم۔ اب تو میں بھی ان کا ہم خیال ہو گیا ہوں، غالب نے کہا تو وہ خفا ہو گئی۔ چھوڑو بس، بہت کہتے تھے دیور نہیں بھائی ہوں، اب موقع پڑا تو کیسے دغا دے گے، وہ ناراض لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اندر غالب دیر تک ہنستا رہا۔ اب آ جاؤ بھائی، سن لیے اپنی زوجہ محترمہ کے زرعی خیالات، اس نے ہنس کر پکارا تو تولیے سے منہ رگڑتا ہادی باتھ روم سے باہر نکلا۔ چہرے پر ہنوز سنجیدگی طاری تھی۔ ذرا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، اس وقت آپ واقعی کسی جن سے کم نہیں لگ رہے۔ غالب نے دوبارہ چھیڑا، اس بار وہ بھی مسکرا دیا، اور اگلے دن روانگی کے وقت جب وہ سب سے مل کر سو سو کر کے رو رہی تو غالب نے چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اچھا سا موقع دیکھ کر لڑائی کر لینا اور پھر مجھے فون کر دینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا تمہیں لینے۔ بات اگرچہ خاصی سنجیدگی سے کہی گئی تھی، لیکن لہجے میں صاف شرارت تھی۔ ماہین اس کے گلے سے لگی جلدی جلدی فون کرنے اور ہر ویکینڈ پر آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ عاشر اور رحمن الگ اداس صورت بنائے کھڑے تھے۔ آج سب سے زیادہ خوش تو بڑے ابا اور بڑی اماں تھی۔ بڑی اماں نے گاڑی میں بیٹھنے تک اس کو سمجھایا تھا۔ جب گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو ندا یوں مڑ مڑ کر دیکھتی رہی جیسے اپنے میکے سے سسرال جا رہی ہو۔ پتہ نہیں وہاں پہنچ کر میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ دل میں ڈھیر سارے اندیشے تھے، لیکن خلاف توقع پہلا دن تو ٹھیک ٹھاک ہی گزر گیا تھا، کسی بھی قسم کی جھڑپ کے بغیر۔ آج ہادی کی چھٹی تھی۔ جس وقت وہ سو کر اٹھی وہ لاؤنج پہ ٹی وی دیکھتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مشغول تھا۔ 2-3 سلائس، ایک بد شکل ہاف فرائی، انڈا اور چائے کا کپ۔ اسے پہلی بار دل سے شرمندگی ہوئی۔ کم از کم اب صبح کے ناشتے اور 2 وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ لیکن برا ہو نیند کا، رات کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، نیند نے آنے کا نام ہی نہیں لیا۔ پچھلے پہر بہت مشکلوں سے جو نیند آئی تو اب 9:30 بجے آنکھ کھلی تھی۔ آئندہ خیال کروں گی، بڑی اماں کی نصیحتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا، اور اسی لمحے ہادی کا موبائل بجا۔ کچن کی طرف اٹھتے قدم ایک دم رک گئے۔ چھٹی حس نے جیسے بتا دیا کہ فون گھر سے ہے، اور اسی وقت خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب ہادی کے منہ سے جی اماں السلام علیکم کے الفاظ سنے تھے۔ ہاں جی ٹھیک ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ مختصر ترین جواب دے رہا تھا۔ ندا رسمی جھجک بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے قدرے گھور کر اسے دیکھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہادی کے ہاتھ سے فون اچک کر خود بات شروع کر دے، جبکہ اس کا بات کروانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو جب بڑی اماں نے تیسری بار اس سے بات کروانے کا کہا تو بادل نخواستہ موبائل اس کے ہاتھ میں تھمانا پڑا۔ جی بڑی اماں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک، بس آپ لوگ سب بہت یاد آتے ہیں۔ بڑی اماں کی پرشفقت آواز سنتے ہی ڈھیر سارے آنسو آنکھوں میں امڑ آئے۔ ہادی کی خونخوار نگاہیں خود پر مرکوز پا کر جلدی سے خود کو سنبھالا، اور دوسری طرف حسب معمول بڑی اماں کی نصیحتیں جاری تھیں۔ پھر ماہین نے درمیان میں ہی فون لے لیا۔ اس کے بعد غالب، عاشر، ایمن سب سے ہی تھوڑی تھوڑی بات ہوئی، اور ان تھوڑی تھوڑی باتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ باقی کا سارا دن انتہائی خوشگوار گزرا۔ شڑاپ ٹخنوں سے اوپر شلوار چڑھائے پائپ کے ساتھ صحن دھوتے ہوئے گزشتہ 2 گھنٹوں سے اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح سے صحن کی گردآلود ٹائلوں کی اصل سرخ رنگ کو نکالا جائے۔ اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن ایسا کرنے میں دونوں بازو بری طرح شل ہو گئے تھے۔ آج کل ویسے بھی اس پر گھر کی صفائی کا خبت سوار تھا۔ 3-4 دن تک کچن کے کام اور ہلکی پھلکی صفائی کے علاوہ اس نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا تھا، لیکن پھر فارغ رہ کر بری طرح اکتا گئی، سو گھر چمکانے پر اپنی توجہ مبذول کر لی۔ سب سے پہلے تو کچن کی خبر لی، جالے جھاڑے، کیبنٹ صاف کیے، الماریوں سے علم غلم نکالا، شیلف رگڑ رگڑ کر دھویا، چولہے صاف کیے، فرش چمکایا، پھر ہر چیز کو الگ الگ ڈبوں میں ڈال کے مناسب جگہ پر رکھا۔ برتن تو تھوڑے ہی تھے، لیکن پھر بھی ان کو ترتیب سے رکھا، یوں کچن کی اصلی شکل میں لے آئی۔ کمروں کی صفائی میں البتہ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ دروازے پر کافی دیر سے بیل ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید وہ وہی گیٹ کھول دے گی، لیکن بیڈ روم کے بدستور بند دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ خود ہی گیٹ تک چلی آئی۔ ایک بہت سوبر سی خاتون تھی۔ ندا نے اپنے حلیے کو کوستے ہوئے انہیں سلام کر دیا۔ خاتون انہیں کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔
بڑے پیار سے اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ہادی میرے بیٹے عثمان کا کولیگ اور دوست ہے۔ کئی دنوں سے عثمان نے کہہ رکھا تھا کہ بھابھی سے مل آئیں، لیکن گھر کے بکیڑوں سے فرصت ہی نہیں ملی۔ وہ اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ان کو بٹھا کر وہ ہادی کے کمرے کی طرف آئی، دستک دے کر دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ آپ کے دوست عثمان کی امی آئی ہیں۔ جتنی دیر میں ہادی آیا آنٹی سے ابتدائی تعارف لے چکی تھی۔ ہادی کے آنے پر وہ کچن میں چلی آئی۔ عثمان ہادی کا خاصا قریبی دوست تھا۔ یہ وہی دوست تھا جس کے گھر سے ہادی نے پہلے روز چابی لی تھی۔ آنٹی پہلی بار آئی تھی، صرف چائے پٹ کھانا اسے اچھا نہ لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے فریزر سے کباب نکالے۔ جتنی دیر میں چائے دم ہوئی اس نے کباب تل لیے، ساتھ نمک اور بسکٹ وغیرہ بھی رکھ کر ٹرے سیٹ کر لی۔ جب یہ چیزیں لے جا کر اسے ٹیبل پر سجائی تھی تو آنٹی نے اس کی کوئک سروس کو کافی سراہا۔ چیزیں سرو کرنے کے بعد وہ اپنے چائے کا کپ اٹھا کر ہادی کے برابر جا بیٹھی۔ آنٹی ہادی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ انہیں بھی اتنی اچھی بہو ملی اور وہ ان کی تعریفوں پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہادی بھی چپ چاپ مسکراتا رہا۔ واپسی پر وہ دونوں انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ یہ اور بات کہ اس کے بعد ہادی نے دوبارہ کمرے کا رخ کر لیا تھا اور اسے چپ چاپ صحن کی راہ لی۔ کچھ دیر مزید صحن کی رگڑائی کے بعد پتہ نہیں کہ اس کا دل کچھ اکتا گیا تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ وہ یہ سب کچھ کب تک کرے گی؟ یوں بے مقصد اپنے آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں کب تک مصروف رکھے گی؟ قنوطیت نے ایک دم سے اس کے اندر ڈیرا جما لیا، اندر اداسی سی پھیل گئی۔ آفس میں آج کل کام بہت تھا، باہر سے آڈیٹرز آئے ہوئے تھے اور ایسے میں تو ہر دن گویا یوم حساب بن جاتا تھا۔ کام کام اور صرف کام۔ دوپہر کو لنچ ٹائم بھی اسی نظر ہو جاتا۔ دیر تو اسے تقریباً روزانہ ہی ہو رہی تھی، لیکن آج تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ڈھیروں کام نمٹاتے ہوئے اسے بار بار ندا کے اکیلے ہونے کا خیال آتا رہا۔ الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ کام بھی صحیح طور پر نہیں ہو رہا تھا۔ رات 11 بجے وہ آفس سے اٹھا، گھر پہنچتے پہنچتے 35 منٹ مزید لگ جاتے۔ اتنی دیر تو اس عرصے میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر اسی کے متعلق سوچتا رہا، ساتھ ہی خود کو بھی کوس رہا تھا کہ اب تک ٹیلی فون کا کنیکشن بحال کیوں نہیں کروایا، اور موبائل تو ہوتا ہی اس کے پاس تھا۔ اتنا غیر ذمہ دار اور لاپرواہ تو وہ کبھی نہیں رہا تھا۔ بہرحال کافی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں گھر پہنچ گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر چابی کے لیے جیب ٹٹولی، چابی ندارت جلدی میں آفس ٹیبل پر ہی دھری رہ گئی تھی۔ جھنجھلا کر بیل دی۔ دوسری بیل پر اندر سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ ندا گیٹ کھول کر ایک طرف کو ہو گئی۔ وہ گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس کی نظر ندا پر پڑی۔ پورچ کی ہلکی سی لائٹ میں اس کی سوجی ہوئی متورم آنکھیں دیکھ کر وہ چونکا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کو ملال نے آن گھیرا۔ ندا چپ چاپ اس کے قریب سے گزر کر اندر چلی آئی۔ وہ دل ہی دل میں پشیمان ہوتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاور لیتے ہوئے وہ یہی سوچتا رہا کہ لڑکیاں تو اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں، اتنی دیر میں تو سینکڑوں خدشات ان کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو لڑکی ہے، اوپر سے اکیلی۔ اس کے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں کہ 2-4 جگہ نمبر گھما کر تسلی کر سکے۔ اسے ترس آ گیا۔ کل ہی ٹیلی فون ٹھیک کرواؤں گا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے وہ پکا فیصلہ کر چکا تھا۔ ندا لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے کارپٹ پر دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ ہلکی آواز میں ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج سینے فولڈ کرتے ہوئے ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی نمی چمک رہی تھی، ناک سرخ ہو رہی تھی، لیکن اس کا انہماک ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی ہے۔ ہادی ذرا سا کھنکارا، نو رسپانس۔ اس نے حیرت سے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ ذرا غور کیا، کسی ڈرامے کا سین تھا۔ سٹوری تو پتہ نہیں کیا تھی، البتہ پس منظر میں جنید جمشید کا مر بھی جاؤں تو مت رونا دھیمے سرو میں چل رہا تھا۔ ہیروئن کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ محترمہ ندا منصور کی آنکھیں بھی چھلکنے کو بےتاب ہو رہی تھیں۔ تو یہ قصہ تھا۔ کیا چیز ہے یہ محترمہ؟ ایک طرف اتنی رقیق القلب کہ ہیروئن کا دکھ بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اتنی کٹھور دل کہ سر شام گھر آ جانے والا بندہ 12 بجے لوٹا ہے اور کوئی توجہ ہی نہیں۔ وہ اپنی خوش فہمیوں پر جھنجھلا گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا آیا تو وہ تو مگن تھی۔ اسے خود ہی کھانے پینے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن ابھی وہ فریج کھول کر جائزہ لے ہی رہا تھا کہ وہ بھی چلی آئی اور چپ چاپ چولہا جلا کر توا رکھ دیا۔ تم ڈرامہ دیکھ لو، میں خود کر لوں گا سب۔ لہجہ بظاہر ٹھنڈا تھا لیکن انداز طنزیہ۔ یہ ڈرامہ تو ری ٹیلی کاسٹ تھا، میں نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، اس نے وضاحت دی، گویا اگر پہلی بار آ رہا ہوتا تو یہ زحمت بھی نہ کرتی۔ کیا پکایا ہے؟ بھنڈیاں، مختصر جواب آیا۔ اس کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ جس چیز سے اسے چڑ تھی محترمہ ہر دوسرے دن وہی پکا کر رکھ دیتی تھی۔
باقی سبزیاں ملنا بند ہو گئی ہیں، جھنجھلایا۔ اروی کل پکائی تھی، ٹنڈے توری آپ کھاتے نہیں ہیں۔ کریلوں کے بیج نکالتے ہوئے میرے انگوٹھے کا ناخن دکھنے لگتا ہے، اور کچھ تھا ہی نہیں سبزی والے کی ریڈی پر۔ واہ کیا شاہانہ مزاج پایا ہے، کریلوں کے بیج نکالتے ہوئے انگوٹھے کے ناخن کا دکھنا۔ اس نے دل میں اس کا فکرہ دہرایا۔ ویسے کل کی اروی رکھی ہے فریج میں، کہیں تو گرم کر دوں؟ نہیں، اچار دے دو تھوڑا سا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ کل کا باسی سالن وہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ مزاج اس نے خود بھی شاہانہ ہی پایا تھا۔ اچار تو ختم ہو گیا، ندا نے جواب دیا۔ پورا جار ختم ہو گیا؟ وہ گھش کھانے کو تھا۔ ہاں میں اچار سے ناشتہ کرتی ہوں نا۔ اوف یہ سادگی بھرا انداز۔ تم کھانا رہنے دو، مجھے ایک گلاس دودھ دے دو، وہ بے دلی سے بولا۔ آج دودھ والا تو آیا ہی نہیں، ملک پیک کا بھی آدھا پیکٹ بچا ہوا تھا، اس کی چائے بنا لی، یہ بتاتے ہوئے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ اور یہ سن کر ہادی کا جی چاہ کہ کوئی چیز اٹھا کر یا تو اس کے سر پر دے مارے یا پھر اپنے سر پر۔ چائے بچی ہوئی ہے، تھوڑی سی گرم کر دوں؟ کیوں؟ کاٹدار لہجے میں استفسار ہوا۔ پراٹھا بنا دیتی ہوں، چائے کے ساتھ کھا لے۔ اپنی دانست میں تو اسے اچھا مشورہ دیا تھا، پر ہادی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا اور لاؤنج میں صوفے پر گرنے سے انداز میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا، صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، لنچ کا ٹائم نہیں ملا تھا، صرف 2 کپ چائے پی تھی، اور اب اس نے غصے میں ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کیا اور کچھ فاصلے پر رکھے سنگل صوفے کی طرف اچھال دیا۔ کچھ دیر تک آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو ندا ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں بھنڈیاں نہیں کھاتا، لے جاؤ یہ چیزیں یہاں سے، وہ بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھنڈیاں نہیں ہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ابرو چکا کر جواب دیا۔ کڑی ہے، عثمان بھائی کے گھر سے آئی تھی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، سادگی سے وضاحت دی۔ ہادی دن میں ملنے والی پہلی اچھی خبر پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ ندا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دوبارہ کچن کا رخ کیا۔ آج اس نے کچھ زیادہ ہی اسے تنگ کیا۔ انہوں نے بھی تو آج کم پریشان نہیں کیا مجھے، آئندہ اتنی دیر سے گھر آنے کا پروگرام ہوگا تو کم از کم پہلے 10 بار سوچیں گے تو صحیح۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی کو سراہا۔ عثمان کی والدہ ہفتہ 10 دن میں اس کے پاس چکر لگا لیتی تھیں۔ آج شام بھی وہ اپنی چھوٹی نوازی کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی ساری توجہ 3 سالہ اینا پر ہی مرکوز تھی۔ طوطی زبان میں اس نے اتنی پیاری اور مزے کی باتیں کیں کہ ندا کو ہنسی روکنا 2 بار ہو گیا۔ وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ہادی آ گیا۔ رسمی الیکس کے بعد وہ ندا کے ساتھ انہیں گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آ کر کشن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ ذہن ابھی بھی اینا کی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ اتنی دیر میں وہ اس کے سر پر آن موجود ہوا۔ ہیں، اس نے حیرت سے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر پہن لیا کرو، انہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عثمان کی والدہ؟ آج تیسری چوتھی بار بھی انہوں نے تمہیں ان کپڑوں میں دیکھا۔ وہ اسے جتا رہا تھا اور اسے شدید حیرت نے آ لیا، گویا وہ اسے اتنی غور سے دیکھتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ زیادہ تر عام سے حلیے میں رہتی تھی، پھر بڑی اماں نے تو سوچا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح 24 گھنٹے بنی سنوری بھاری بھرکم کپڑوں میں ملبوس رہا کرے گی، سو پورا سوٹ کیس ایسے ہی کپڑوں کا بھر دیا تھا۔ لیکن اب ہادی کے توجہ دلوانے پر خود بھی کچھ احساس ہوا۔ اگلے روز ہی سوٹ کیس کھول کر نسبتاً ہلکے کام کے 2-4 جوڑے منتخب کیے، اور جس وقت وہ لائٹ پرپل شیفون کے سوٹ میں ملبوس کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، ہادی پانی پینے کچن میں آیا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پلٹا تھا کہ نظر اس کے دوپٹے پر پڑی، جس کے کونے کو آگ نے لپیٹ میں لیا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تو وہ دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم سے کس احمق نے کہا تھا کہ ایسے کپڑے پہنو؟ اس نے پلٹ کر اسے گھورا۔ آپ نے؟ برجستہ گوئی میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ اس صاف گوئی پر ہادی اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ لیکن اگلے روز صبح آفس جانے سے پہلے اس نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ شام کو میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، بازار چلیں گے، جو بھی ضرورت کی چیز لینی ہو اس کی لسٹ بنا لینا۔ انداز اگرچہ حکمیہ تھا، پھر بھی غنیمت تھا۔ پہلی بار اس نے ندا کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق وہ شام کو جلدی آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ اسے لے کر حسین آگا ہی آیا تھا۔ اس کے لیے تو بالکل اجنبی سا بازار تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا خریدے۔ وہ بھی صرف اسے لے کر آ گیا تھا، باقی بالکل لا تعلق تھا۔ جو وہ پسند کرتی اس کی پیمنٹ کر دیتا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ کینٹ گئے، وہاں سے اس نے عام استعمال کا کچھ سامان لیا تھا۔ کینٹ کے بعد CSG سے ہادی نے اپنی کچھ شرٹس اور ٹائیاں خریدی، اور یہ طویل شاپنگ کر کے جب وہ رات گھر لوٹے
तो निदा खासा थक चुकी थी। उसी वक्त घर से फ़ोन आ गया। वो तो अपना सामान लेकर कमरे में जा रही थी। हादी के मुँह से गालिब का नाम सुनकर रुक गई। उन सब से बात करने को दिल बेचैन हो रहा था। 2-4 दिन पहले ही हादी ने टेलीफोन का कनेक्शन बहाल करवाया था। उस दिन से कई मरतबा वो घर फ़ोन करने के मुतालिक सोच चुकी थी, लेकिन फ़ोन करने की सूरत में बड़ी अम्मा के तफशीशी नौयत के सवाल सुनने पड़ते और उन तमाम सवालों का फ़िलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए हर बार फ़ोन करने का इरादा मुलतवी कर देती। लेकिन अब उनका फ़ोन आ ही गया था तो कई दिनों से सब्र करता दिल यकदम बेकरार हो गया। गालिब के बाद हादी ने माहिन से बात की थी, फिर आशिर अहमद से बात हुई और सबसे आखिर में बड़ी अम्मा से बात हुई। वो एक तरफ़ा गुफ्तगू सुनते हुए अंदाज़े लगाती रही कि दूसरी तरफ कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तकरीबन हर एक को हादी ने शॉपिंग का अहवाल सुनाया था। वो जल ही तो गई। फिर ज़रा देर बाद जब हादी ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया कि वो नमाज़ पढ़ रही है तो वो उसे आंखें फाड़े तकती रह गई। एक तो झूठ, वो भी उसके बारे में। उस डिटाई पर तप कर वो अपने कमरे में आ गई। ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके कुछ गुस्सा दरवाजे पर निकाला, फिर कमरे में टहलने लगी। आज एक अमल ने अगर दिल में खुशफहमी का नन्हा सा पौधा उगाया था तो दूसरे अमल ने उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। दिल तो चाह रहा था फ़ोन मिलाए और बढ़ा चढ़ाकर उसकी बातें बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा से करे, लेकिन ये सोच के वो फ़िलहाल उसके रहमो करम पर है, इरादा बदल देती। शिकायत और इल्ज़ामात की इस फहरिस्त में जो उसने बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा के सामने रखना थी, एक और का इजाफा हो गया था। सुबह से हादी का छींकों से बुरा हाल हो रहा था। आज उसने तबीयत की खराबी के बायस ऑफिस से छुट्टी की थी और इस वक्त लाउंज में सोफे पर लेटा कोई स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था। हर 2 मिनट बाद वो जिस ज़ोरदार किस्म की छींक मारता, निदा का दिल उछलकर हलक में आ जाता। तौबा, किस कदर जिन्नाती छींकें हैं। किचन में काम करते हुए वो बड़बड़ाई। किचन में उसकी मौजूदगी जब ज़्यादा ही तवील हो गई तो हादी ने टीवी से नज़रें हटाकर किचन की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया कि शायद उसके लिए परहेज़ी खाना बना रही हो, लेकिन किचन से मसाला भूनने की जो खुशबू आ रही थी वो परहेज़ी हरगिज़ नहीं थी। एक ठंडी सांस लेकर हादी ने टीवी ऑफ किया और फिर बाजू आंखों पर रख कर आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद उसे नज़दीक से कदमों की आहट महसूस हुई। बाजू आंखों पर रखे रखे उसने थोड़ी आंखें खोली। निदा खामोशी से उसके सोफे के करीब आई, फिर कुछ देर रुककर उस खामोशी से वापस भी चली गई। उससे कोई नोटिस लिए बगैर आंखें दोबारा मूंद ली, लेकिन जब अगले 20 मिनट में निदा चौथी बार आकर पलटी तो वो कुछ चौंका। उसे लगा जैसे वो उसकी तबीयत पूछना चाह रही है लेकिन मुखातिब नहीं कर पा रही। उसे मज़ा आने लगा, वरना सुबह से वो कितनी ही बार सोच चुका था कि कैसी बेहिस लड़की है, किसी बात का असर ही नहीं होता। मजाल है जो किसी चीज़ के बारे में ज़रा सी भी फिक्रमंदी चेहरे से ज़ाहिर हो। लेकिन अब 15-20 मिनट से उसे अपने इर्द गिर्द मंडराता देखकर उसे कुछ तस्कीन सी हो रही थी। आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे? आखिर हिम्मत करके पूछ लिया। क्यों? वो डॉक्टर का टाइम ख़त्म होने वाला है ना, फिर क्लिनिक बंद हो जाएगा। जल्दी से वजाहत दी। मैं नहीं जा रहा, उसने खामखा का नखरा दिखाया। तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, मेडिसिन ले लेते तो अच्छा था। वो बदसतूर मिनमना रही थी। कह तो दिया है नहीं जा रहा। ज़रा सी तवज्जो मिलने पर तस्कीन तो हुई, लेकिन अभी भी सैर ही नहीं हुई थी। सो लहजे में अकड़ पैदा की। वो बेचारी सुस्त कदमों से पलट गई, लेकिन आधे घंटे बाद ही हादी को अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ी। बुखार था कि बढ़ता ही जा रहा था। दिमाग को ज़मीन पर लाकर सोचा तो यही मुनासिब मालूम हुआ कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बालों को हाथ से दुरुस्त करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ, बुलंद आवाज़ उसे पुकार कर कहा। वो फ़ौरन लाउंज में आई। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। उसके चेहरे को बगौर तकते हुए इत्तला दी। तवक्को के मुताबिक उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभरे थे। उसे खुशी सी हुई। 1 मिनट ठहरे प्लीज़, वो कहते हुए तेज़ी से किचन में गई। 2 मिनट बाद जब वापस आई तो हाथ में डोंगा था। ये उस्मान भाई के घर देते जाइएगा, आंटी की रेसिपी ट्राई की थी। कीमा भरी शिमला मिर्च का डोंगा उसके हाथ में पकड़ाते हुए बड़ी सरशारी से बताया था और उस लम्हे हादी का जी चाहा कि डोंगा सामने दीवार पर दे मारे। तो असल चक्कर ये था, डॉक्टर का क्लिनिक उस्मान के घर के पास था तो उन शिमला मिर्चों को उस्मान के घर पहुंचाने के लिए उसे डॉक्टर के पास भेजा जा रहा था। अपनी तवक्कुआत के टूटने पर वो बुरी तरह खोल कर रह गया। दांत भींचते हुए डोंगा उसके हाथ से लिया था। वो 2-3 घंटों के लिए उस्मान के घर खाने में गई थी। वापस आई तो किचन का हाल देखकर चकरा गई। पूरा किचन तलपट हो चुका था।
کمال ہے اتنی سی دیر میں کیا حال کر دیا، وہ بڑبڑائی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، باہر گاڑی اور موٹر سائیکل دیکھ کر اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اس کے دوستوں کی آمد ہوئی ہے، اور کچن کا یہ حال یقیناً مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کی کوشش میں ہوا ہے۔ اس سے پوچھا تو اس سے تو اچھا تھا بازار سے ہی کچھ لے آتے۔ اس نے چیزیں سمیٹتے ہوئے سوچا، آج رات کو اس نے کڑی بنانے کا سوچ رکھا تھا۔ جانے سے پہلے وہ سارا کام نمٹا کر گئی تھی۔ پکوڑوں کے لیے آمیزہ بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا، جو ہادی کے کام آ چکا تھا، یعنی دوستوں کی خاطر پکوڑوں سے کی گئی ہے۔ اسے اتنے سگڑاپے پر حیرت ہوئی، لیکن اس سگڑاپے کے نتیجے میں بکھرا پھیلاوا سمیٹتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی۔ ابھی وہ برتن دھو کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ وہ ٹرے اٹھایا، اندر چلایا۔ ندا نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی، چائے کے ساتھ پکوڑے اور پکوڑوں کے ساتھ چٹنی۔ صد حیرت، یہ چٹنی چیک کرو، کچھ خراب لگ رہی ہے۔ اسے مخاطب کیا گیا، رنگت تو واقعی کچھ عجیب سی تھی، کم از کم چٹنی جیسی تو کوئی بات نہیں لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہ پودینہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اسے کسی نتیجے پر نہ پہنچتا دیکھ کر ہادی نے خود ہی رائے ظاہر کی۔ اف، اسے ہنسی آ گئی۔ کبھی پودینہ بھی ایکسپائر ہوا ہے؟ مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا، لیکن خشک پودینہ تو ختم ہو گیا تھا، آپ کو کہاں سے ملا؟ اچانک ہی یاد آیا، پورا جار بھرا ہوا ہے۔ ہادی نے اس کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا۔ کہاں ہے؟ ہادی نے جواب میں کیبنٹ کھول کر ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ آپ نے اس سے چٹنی بنائی ہے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ پودینہ نہیں ہے، گرین ٹی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس نے خجالت چھپاتے ہوئے اسے گھورنا چاہا، مگر اس کے چہرے پر بکھری معصوم سی شفاف ہنسی کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کو غصہ بھول گیا۔ کتنی مختلف لگ رہی تھی یوں ہنستے ہوئے۔ وہ ایک لمحے کو مبہوت ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل سنبھل گیا۔ تم صحیح ڈبوں میں صحیح چیزیں نہیں رکھ سکتی؟ یہ ڈبہ گرین ٹی کا ہی ہے، اس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے وضاحت دی۔ لیکن میں تو اس میں پودینہ ہی رکھتا تھا نا۔ عجیب منطق تھی۔ ندا کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی۔ رخ موڑ کر اس نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہادی جھنجھلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ اور بات کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات لانے کے باوجود اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی حماقت پر اسے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ آج شام کو میرے آفس کے کولیگ اپنے مسز کے ساتھ آئیں گے، کچھ منگوانا ہو تو بتا دو۔ آفس کے لیے نکلتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا، چائے پر آئیں گے؟ ظاہر ہے شام کو چائے پر ہی آتے ہیں۔ کسی بھی بات کا سیدھا جواب دینا تو اس کی سرشت میں ہی نہ تھا۔ نہیں، میں تو اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے اکثر دوست شام کی چائے پر آتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھا کر ہی جاتے ہیں۔ اس نے بڑے آرام سے طنز کیا کہ پچھلے چند دنوں میں یہی ہوا تھا۔ سچ شکر کے کوئی جواب دینے کی بجائے محض گھورنے پر اکتفا کیا، اور جب شام کو لوٹا تو اسے زحمت سے بچانے کے لیے سب کچھ بازار سے ہی لے آیا۔ اسے شرمندگی ہوئی، کیا تھا جو چپ چاپ اس کی بات سن لیتی۔ اس نے خود کو ڈپٹا، پھر اسی شرمندگی کے زیر اثر کچھ چیزیں خود بھی بنا لی۔ نہ صرف یہ بلکہ آج تو اپنی تیاری پر بھی خاصی توجہ دی تھی۔ اس روز ہادی کے ساتھ جو کپڑے خریدے تھے ان میں سے ہی ایک زیب تن کیا تھا۔ جس وقت مہمان آئے اس کے سمیت سب کچھ سیٹ تھا۔ آج پہلی بار اس کا کوئی کولیگ مسز سمیت آ رہا تھا۔ مسز کو نہ جانے اس سے کیسے انوائٹ کر لیا تھا، ورنہ عثمان کی فیملی کے علاوہ اس کے کسی اور دوست کے گھر سے کبھی کوئی نہ آیا تھا۔ یہ حقیقت بھی مہمانوں کے آنے پر کھلی۔ سمیر کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، لہٰذا باقی آفس والوں کی طرح اسے بھی شادی شدہ کپل کو انوائٹ کرنا پڑا۔ نیا نویلا کپل بہت اچھا تھا۔ ہنستی مسکراتی لیزا ندا سے بہت جلد بے تکلف ہو گئی۔ ندا کو بھی اس سے بات چیت میں کافی مزہ آ رہا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ کسی ہم عمر سے ملی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ روم میں ہی لے آئی، اور اس وقت وہ دونوں بستر پر چوکڑی مار کر بیٹھی نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھیں، جب ہادی ایک بار پھر چائے کا کہنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آف وائٹ اور زرد امتزاج کے کڑھائی والے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ ایسی لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو ہادی اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ اسی لمحے ندا نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً سنبھلا، پھر چائے کا کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ علیزہ ان دونوں کی تعریف کرنے لگی۔ اس نے بغیر کوئی تبصرہ کیے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کی۔ وہ کافی دیر سے بلا مقصد کچن میں چیزوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن اسے اسی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے بھی مصروف نظر آنا کافی مشکل امر تھا، لیکن وہ اس وقت یہی کر رہی تھی جب ہادی لاؤنج میں نیم دراز تھا۔ وہاں سے کچن کا اندرونی منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ کافی دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ شروع میں تو اسے اپنا وہم سمجھی، لیکن 2-4 بار نظر اٹھا کر دیکھنے پر پتہ چلا موصوف کی توجہ واقعی کچن کی طرف ہے۔ وہ پہلی بار کنفیوز ہوئی، نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے الجھ رہی تھی۔ اسی الجھن میں جیسے جیسے کام نمٹایا، پھر خاموشی سے نظریں جھکائے وہ اس کے پاس سے گزر کر اندر کمرے کی طرف جانے لگی، جب ہادی نے پکارا، میرا سوٹ پریس کر دو۔ نہایت مختصر جملہ تھا، لیکن وہ بری طرح جز بز ہو گئی۔ مشکل تو یہ تھی کہ آئرن سٹینڈ بھی لاؤنج میں ہی رکھا تھا، اور اس کا مطلب تھا مزید 15 منٹ لاؤنج میں گزارنا۔ روز تو خود ہی استری کرتے ہیں، آج ضرور مجھ سے کروانا ہے۔ وہ جھنجھلا ہی تو رہی تھی،
لیکن چپ چاپ آئرن سٹینڈ کے پاس دھرے کپڑے اٹھا کر اپنے سامنے پھیلائے۔ اپنی طرف سے وہ بہت احتیاط سے ایک کریز بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نظروں کے ارتکاز اور کریز بنانے کی کوشش میں اس کا ہاتھ بری طرح استری سے ٹکرایا۔ گرم گرم آگ سی انگلیوں میں پھیلی تھی۔ ضبط کرتے بھی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی۔ جیسے تیسے استری مکمل کرنے کے بعد کپڑے اس کی الماری میں لٹکا دیے۔ کتنے بے حس ہیں۔ اپنی تکلیف سے زیادہ اس کی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا۔ سنو، ہاتھ پر کچھ لگا لینا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہادی کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر بات سنی تو ضرور تھی، لیکن پھر بنا کوئی جواب دیے تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خدشہ تھا کہ اگر مزید ایک لمحہ بھی ٹھہری تو آنسو جو ابھی تک اس کی آنکھوں کے گوشوں سے باہر نہیں نکلے تھے وہ بے قابو ہو جائیں گے۔ تم نے گھر فون کیا تھا؟ آٹا گوندتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سے رکے۔ جی۔ سر جھکا کر دوبارہ آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انداز کٹیلا تھا۔ سب لوگ یاد آ رہے تھے۔ دھیمے لہجے میں وجہ بھی بتا ڈالی۔ اور روئی کیوں تھی؟ ایک اور سوال۔ اس چیز کا تو اسے ڈر تھا۔ یقیناً بڑی اماں نے اس کے فون کے بعد ہادی کے آفس بھی فون کیا تھا، غالباً اسے بھی نصیحتیں کرنے کے لیے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جواب نہ پا کر وہ تیز ہوا۔ ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے کس قدر سچائی سے کہا۔ بہرحال آئندہ اگر فون کرنا ہو تو میری موجودگی میں کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں اماں خواہ پریشان ہو۔ سنجیدگی سے حکم دیا گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اس کے جانے کے بعد آنکھیں دوبارہ پانیوں سے بھر گئیں۔ اماں کی پریشانی کا تو بہت خیال تھا اور کسی کے جذبات اور احساسات کی تو گویا پرواہ ہی نہیں تھی۔ بڑے ابا، آپ نے کس پتھر دل شخص کو میرے پلے باندھ دیا؟ اس نے دل ہی دل میں بڑے ابا سے شکوہ کیا۔ آج کافی دنوں کے بعد موسم کافی خوشگوار ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ خلاف معمول پچھلے صحن میں کرسی بچھا کر بڑی فرصت سے اخبار اور چائے دونوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن لاشعوری طور پر دھیان بھٹک کر ندا کی طرف جا رہا تھا جو تار سے دھلے ہوئے کپڑے اتارتی پھر رہی تھی۔ لگتا ہے محترمہ نے آج بھی کوئی ٹریجک ڈرامہ دیکھ لیا ہے۔ اس کا متورم چہرہ اور سرخ ہوتی ناک دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی دوبارہ اخبار میں محو ہو گیا، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب مغرب کی اذان ہونے پر وہ اندر گیا تو وہ تب بھی رو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی ہے وہ اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولا، لیکن رات کو کھانا کھاتے ہوئے رہا نہیں گیا۔ کون سا ڈرامہ دیکھا تھا آج؟ بڑی بے نیازی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ دریافت کیا۔ جی۔ وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی، لیکن پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی اس کے لہجے میں چھپے طنز کو پا گئی۔ جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، بس ایک بار پھر سر جھکا کر پلیٹ پر جھک گئی۔ ویسے میرا خیال ہے یہ ٹریجک ڈرامے اور کہانیاں تم جیسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے مزید وہاں بیٹھنا دو بھر ہو گیا، لیکن اچانک اٹھنا بھی مشکل تھا، سو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھاتی رہی۔ کھانا ختم کر کے برتن سمیٹے اور دھوئے بغیر ہی کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں فون کی بیل بجی تو ہادی نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف بڑی اماں تھیں اور حسب توقع اماں نے اس سے بھی پہلے ندا کی خیریت دریافت کی اور اسی بات سے وہ چڑ گیا۔ کبھی میرا بھی خیال کر لیا کریں، بیٹا ہوں آپ کا۔ بیٹا ہے اس لیے تو نصیحت کر رہی ہوں، میرے چاند، خیال رکھا کر اس کا۔ اور آج تو ویسے بھی اس کا جی بہت دکھی ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ آج کون سا ستم ٹوٹا ہے محترمہ کی ذات پر؟ وہ چپ نہ رہ سکا تھا اور وہ جو فون کی گھنٹی سن کر خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی واپس پلٹ گئی۔ اب ضبط کا یارہ نہ رہا تھا۔ ہادی، کیا ہو گیا تجھے؟ اتنا سنگ دل تو کبھی نہ تھا، آج برسی ہے اس کے باپ کی۔ اماں کو حقیقتاً اس کی بے حسی پر دکھ ہوا۔ اوہ، وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ اسے۔ اماں اب ندا سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ریسیور سائڈ پر رکھ کر اس کے کمرے کے کھلے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ الماری میں سر جھکائے گھسائے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اماں بات کرنا چاہ رہی ہیں تم سے۔ اس بار لہجہ کافی نرمی لیے ہوئے تھا۔ کہہ دیجئے میں سو رہی ہوں، اس نے بڑے بغیر جواب دیا۔ وہ آواز سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بے تحاشا بہتے آنسوؤں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے رخ موڑے کھڑی ہے۔ وہ چپ چاپ پلٹ گیا۔ اماں کو جانے اس بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، بہرحال انہوں نے مزید کوئی جرح کیے بغیر فون رکھ دیا۔ وہ ریسیور کریڈل پر رکھ کر دوبارہ اس کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس بار دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دینے کو ہاتھ بلند کیا، پھر کچھ سوچ کر بنا دستک دیے پلٹ گیا۔ اس پر حاوی قنوتیت کا یہ دور نہ جانے کتنا طویل ہو جاتا کہ اچانک بڑی اماں، ماہین، ایمن اور عاشر کی آمد نے خوشگوار سی ہلچل مچا دی۔ کتنی ساعتیں تو وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، اور جب واقعی یقین آ گیا تو بے تابی سے ان کی شفیق باہوں میں سما گئی۔ آج صبح سے میرا دل کہہ رہا تھا کوئی اچھی خبر ملے گی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ آنسو روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔
دیکھ لو ہمیں تمہارے دل کا کتنا خیال ہے، ماہین اس کے گلے سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچی بڑی اماں، مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا، آپ دنیا کی پہلی بہو ہیں۔ ندا آپی جو اپنی ساس کی آمد پر اتنا خوش ہو رہی ہیں۔ عاشر نے اسے چھڑا۔ کتنے تیز ہو گئے ہو تم عاشر، اس نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ بڑے ابا اور غالب کیوں نہیں آئے؟ پہلا خیال ان کا یہ ہے، بس ان دونوں باپ بیٹے کو گھر کی چوکیداری کے لیے چھوڑ رہے ہیں، بڑی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہی گھر تو آپ نے بہت صاف رکھا ہوا ہے۔ کہاں صاف رکھا ہوا، آج تو میں نے ڈسٹنگ بھی نہیں کی، پہلے پتہ ہوتا تم لوگوں کے آنے کا تو میں ڈھیر سارا اہتمام کرتی، آج تو میں نے پکائی بھی دال ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ہم بہت دنوں کے لیے آئے ہیں، آپ یہ اہتمام پھر کبھی کر سکتی ہیں۔ ماہین شریر ہوئی۔ ہادی کب تک آتا ہے؟ اچانک بڑی اماں کو خیال آیا، آج کہہ کر گئے تھے کسی دوست کی طرف جانا ہے، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے۔ ہادی رات 9 بجے گھر آیا تھا، گیٹ ندا ہی کھولنے گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اندر چلی گئی اور اس کے پیچھے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس کے قدم تھم سے گئے۔ اماں آپ؟ وہ ایک لمحے کو خوش ہوا، پھر حیران اور آخر میں پریشان ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ ماہین، عاشر اور رحمان نے بھی زوردار سلام کیا تھا۔ وہ سب سے ملتا ہوا بڑی اماں کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو، انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں تو ٹھیک ہے بھائی، البتہ آپ کی خیریت مشکوک ہے۔ ماہین ہنسی۔ اتنی دیر تک باہر رہتا ہے تو ہادی، اور یہ گھر میں اکیلی؟ نہیں اماں، ہمیشہ تو نہیں، میرا مطلب ہے آج ہی دیر ہوئی۔ وہ صفائی دینے لگا اور یوں بوکھلا کر صفائی دیتا ہوا ہادی۔ ندا کو تو لطف ہی آ گیا، اسی لمحے ہادی نے اسے گھورا تو اس کی مسکراہٹ کو فوراً بریک لگ گیا۔ اور ندا تم اب کھانا وغیرہ لگا دو، میرے انتظار میں ہی روک رکھا ہوگا سب کو، اس کا نام لے کر مخاطب کیا گیا۔ نہیں بھائی، کھانا تو ہم کھا چکے، بلکہ چائے بھی پی لی، ایمن نے بتایا۔ وہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ خجالت چھپانے کو سوال کیا۔ دال بنائی تھی، اس نے بغیر ڈرے جھجکے جواب دیا۔ واٹ؟ آج پھر دال؟ اماں دیکھ رہی ہیں آپ، دال کا آج لگاتار تیسرا دن ہے۔ اماں کے سامنے ان کی بہو کے نمبر گھٹانا چاہے تو اور کیا پکاتی؟ پرسوں آپ کو یاد دلایا بھی تھا کہ گوشت اور چکن ختم ہو گیا ہے، آپ لائے ہی نہیں، سبزی آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ وہ جزبز ہو گیا، بات تو صحیح تھی، لیکن اماں کے سامنے صاف گوئی کو یہ مظاہرہ اسے کچھ پسند نہیں آیا۔ جب ہی اس کے کچن میں جانے کے بعد وہ بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ دیکھو اماں پہلی بار یہاں آئی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے خفا ہوں، اس لیے شکوے شکایت ذرا کم کرنا۔ وہ بڑے سادہ سے انداز میں تنبیہ کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں چھپی بے چینی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ فی الوقت تو اس نے بڑی تابعداری سے سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن بڑی اماں کی جانچتی نظروں سے وہ زیادہ دیر تک بچ نہ سکی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ گیسٹ روم کے طور پر سیٹ کر رکھا ہے، لیکن تمہارا سارا سامان تو یہیں رکھا ہے۔ رات کو جب وہ اپنی الماری کا پرٹ کھولے بڑی اماں کے لیے جائے نماز نکال رہی تھی تو انہوں نے اچانک دریافت کیا۔ ایک لمحے کو وہ سٹ پٹا گئی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی معمولی بات بھی نوٹ کر لیں گی۔ وہ بڑی اماں، اپنا سامان تو میں نے اسی کمرے میں رکھا ہے، دوسرے کمرے میں تو ان کا سامان بھرا ہوا ہے، وارڈروب بھی اتنی گندی ہے ان کی، وہی سنبھالنے میں نہیں آتی، اگر میں بھی اپنا سامان وہاں رکھ دیتی پھر تو اللہ ہی حافظ تھا۔ اس نے بروقت جواب دیا۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی تھی کہ نہیں، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئیں۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ رات کو دیر تک ماہین اور ایمن کے ساتھ محفل جمی رہی۔ ہادی تو کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بڑی اماں بھی باتیں کرتے کرتے سو گئیں، لیکن وہ تینوں مزے سے بیٹھے گزرے دنوں کے احوال سنا رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے 2 بج گئے جب بڑی اماں کی آنکھ کھلی۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ انہوں نے حیرت سے ندا کو دیکھا۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ وہ سٹ پٹائی۔ بہت دیر ہو گئی ہے بیٹا، بس اب سو جاؤ، انہوں نے وقت کا اندازہ لگانا چاہا۔ بڑی اماں آج تو میں اور ماہین اکٹھے ہی سوئیں گے، اتنے دنوں بعد ملے ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اس نے ذرا منت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ ماہین ابھی کئی دن تک تمہارے پاس ہی ہے، باقی باتیں پھر کر لینا، اب جاؤ سونے، ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ بڑی اماں اسے اس کے صحیح ٹھکانے پر پہنچانے پر مصر تھی۔ وہ ناچار اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں دیکھا صوفے پر عاشر سو رہا تھا اور راہ فرار ممکن نہ تھی۔ اسے ہادی کے کمرے کا رخ کرنا پڑا۔ دبے پاؤں دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیل گو روشنی پھیلی ہوئی تھی، بیڈ پر کروٹ کے بل وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ 2 سیٹر صوفے پر رات گزارنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ پاؤں سمیٹ کر سونے کی کوشش کی، پر نیند کسی طور پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنے مزے سے سو رہے ہیں بیڈ پر، ہادی کے بے چین سے سوتے وجود کو دیکھ کر اسے بے چینی ہوئی۔ وہ جلتی کرتی رہی، آخر نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی، اور نیند آنے کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح خوابوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خوبصورت پہاڑیوں پر ہادی کا ہاتھ تھا، میں اچھی بھلی سیر کر رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا، پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرتے ہوئے وہ بے ساختہ چلائی، اور جب آنکھ کھلی تو سامنے ہی ہادی کھڑا خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم پہلے ہی کارپیٹ پر سو جاتی، لڑکنے کا شوق پورا کرنا ضروری تھا۔
मुरव्वत तो उसे छू कर नहीं गुजरी थी। वो शर्मिंदगी छुपाती उठ खड़ी हुई। बहरहाल मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। अगर अम्मा ने देख लिया तो। आगे बात अधूरी छोड़कर वो वॉशरूम में घुस गया। वो चंद लम्हों के लिए सोचती रही, लेकिन फिर नींद से बोझल आंखों के साथ ही गड़ाप से बिस्तर में घुस गई। मालूम था कि वो नमाज के बाद दोबारा सोने का आदी नहीं है। उस दिन तो उसकी ऐश हो गई। बड़ी अम्मा ने उसे उठाए बगैर खुद ही नाश्ता बना लिया था। उसकी आंख उस वक्त खुली थी जब हादी ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा टाई की नोट बना रहा था। नहाया धोया निखरा निखरा सा वो एक नज़र अपने मलगजे हुलिये पर डालती हुई स्लीपर पाँव में डालकर बाहर निकल आई। हादी ने ज़रा सा रुख मोड़कर उसे जाते देखा था। हादी के ऑफिस जाने के बाद बाकी पूरा दिन दोपहर पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार करने और सबके साथ बातें करने में सर्फ हुआ। शाम को वो आशिर और रहमान कॉलोनी की सड़कें नापने निकल गए। मगरिब के बाद घर लौटी तो हादी भी ऑफिस से आ चुका था और बड़ी अम्मा उसकी खबर ले रही थी। सबके आने पर जो बड़ी अम्मा खामोश हुई थी, हादी भी जान छूटते पर शुक्र मनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। हाँ भाई, कैसा लगा मुल्तान? उसने माहिन को मुखातिब करते हुए पूछा। मुल्तान अभी देखा ही कहाँ है, अभी तो आपकी कॉलोनी की सड़कों की खाक छानी है। माहिन सैंडल उतार कर बोली। चलो कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा तो मैं घुमाने ले जाऊँगा, खाना भी बाहर खाएंगे। हादी ने फयाजी दिखाई। वो तीनों ही पुरजोश हो गए। लाउंज में बहन भाइयों की महफिल जम गई। सब मुख्तलिफ जगहों पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। वो खाना लगाने के लिए उठ खड़ी हुई। खाने के बाद अम्मा उसे लेकर कमरे में चली गई। वो उससे जाने की उगलवाना चाह रही थी। वो हूँ हाँ करके जवाब देती रही। क्या बात है, नींद आ रही है? अम्मा ने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया। जी अम्मा, आज बहुत अरसे बाद इतना पैदल चली हूँ, काफ़ी थकावट हो गई है। उसने मसनूई कसलमंदी तारी की। अच्छा चलो फिर जाकर सो जाओ, वरना कल और थकन हो जाएगी। उन्होंने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। अभी लाउंज में ही था। कमरे में पहुंचकर पहले वो अभी लाउंज में ही था। हादी अभी लाउंज में ही था। कमरे में पहुंचकर पहले उससे कोफ्त भरी नज़र सोफे पर डाली। रात का मंजर जहर पर ताज़ा हो गया, लेकिन अगले लम्हे खाली बेड को देखकर आंखें चमकी थीं। आज आज भी मैं ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनूं? बड़ी अम्मा की ज़्यादा फिक्र तो इन्हीं को है, खुद ही अपना बंदोबस्त करें। बड़े इत्मीनान से बेड के ऐन दरमियान में तकिया रखकर उसने चादर सर तक तान ली। आज थकावट सचमुच काफ़ी थी, लिहाजा फ़ौरन नींद आ गई। आधी रात को आँख खुली तो हादी कारपेट पर कुशन सर के नीचे लगाए आड़ा तिरछा लेटा हुआ नजर आया। हाय, पता नहीं लुढ़क कर पहुँचे हैं या सोए ही नीचे थे। उसे तरस भी आया और हंसी भी। चलो जो भी है, मुझे क्या। डटाई से करवट बदल कर दोबारा चादर तान दी। मैं निदा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। नाश्ते के वक्त बड़ी अम्मा ने गोया धमाका किया था। वो काफ़ी दिनों से दोनों के मामूलात का बगौर मुशाहिदा कर रही थी और हकीकत तक पहुंचकर उन्हें अजहद रंज हुआ था। इसलिए उन्होंने संजीदगी से निदा को तैयारी करने को कहा था। निदा की तो गोया दिल की कली खिल गई। उससे झटस बात में गर्दन हिला दी, जबकि हादी कुछ उलझ गया था। लेकिन अम्मा, बस कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फ़ैसला किया है। वो बहुत संजीदा थी। ये अचानक आपको क्या सूझी 10-15 दिन में मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं खुद ही ले आऊँगा। हादी ने लहजे को सरसरी बनाना चाहा। मुझे तुम पर एतबार नहीं, तुम क्या जानो अपनी जिम्मेदारियाँ। बड़ी अम्मा की निगाहों में शिकवा था। उसने गड़बड़ाकर निदा को देखा। यकीनन उसी ने कुछ ना कुछ बताया होगा। उसे झुंझलाहट हुई। बमुश्किल चेहरे के तासुरात कंट्रोल किए। रात को कमरे में टहल टहल कर इंतज़ार किया था। वो जो ही कमरे में दाखिल हुई, उसे ऐन कमरे के वस्त में खड़ा देखकर रुक गई। तुम ज़रा अंदर तो आओ। उसे बाजू पकड़कर अंदर किया और फ़ौरन ही दरवाजे को लॉक लगा दिया। वो सरासीमा सी होकर खड़ी हो गई। उसके हाथों के तोते उड़ गए। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, डपट कर कहा। क्या बात है, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, बैठ जाओ सुकून से। एक बार फिर डपटा। वो बेड के किनारे पर टिक गई, जबकि वो सामने सोफे पर बैठ गया। तुमने अम्मा से क्या कहा है? काफ़ी देर तक उसे बगौर देखने के बाद पूछा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने मना जो कर दिया था। उसने फ़ौरन वजाहत की। मैंने मना किया और तुम मान गई, इतनी तो फर्माबरदार हो तुम। लहजे में तंज था। आप बेशक यकीन ना करें, मगर सच यही है। वो भी चिढ़ गई। तो फिर अम्मा तुम्हें साथ क्यों ले जा रही हैं? मुझे क्या मालूम, आप उन्हीं से पूछें। तो फिर ठीक है, अगर तुमने अम्मा से कुछ नहीं कहा तो फिर इनकार कर दो कि तुम उनके साथ नहीं जा रही। बेनियाजी से हुक्म दिया गया। जी क्या मतलब? मेरा मतलब यही है। उसने कंधे उचकाए। लेकिन क्यों? तुमने अम्मा से पूछा कि वो क्यों लेकर जा रही हैं? नहीं ना, तो फिर बस मुझसे भी मत पूछो। वो आराम से बोला। निदा हैरान परेशान खड़ी उसकी शक्ल देखती रही। फिर अचानक जहन में कूंदा सा लपका। ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा, और मकसद उसे जल्द ही समझ आ गया जब वो मिन्नत भरे लहजे में मुखातिब हुई। देखें प्लीज़, आप मुझे जाने दें, मैं बड़ी खुशी से अम्मा और बड़े अब्बा के साथ रह लूँगी, और
آپ بھی اپنی خواہش پوری کر لیجیے گا، بلکہ آپ چاہیں تو یہ بات ہمیشہ صیغہ راز میں رہے گی۔ اب میں بڑے ابا سے بھی کچھ نہیں کہوں گی۔ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتے اس نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ سلجھانا چاہا۔ کون سی خواہش ہے میری اور کیا نہیں کہو گی تم بڑے ابا سے؟ ہادی کے کان کھڑے ہوئے۔ سیما کے متعلق آپ اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو چمکا تھا جس سے کمال مہارت سے اس نے چھپایا، اور ہادی نہایت حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ غالباً امید نہیں تھی کہ وہ اس راز سے واقف ہوگی۔ تم سے کس نے کہا میں سیما سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کچھ توقف کے بعد حیرانی پر قابو پاتے پوچھا گیا۔ میں نے ٹیلی فون پر آپ کی بات سنی تھی۔ کب کا ذکر ہے؟ بہت پرانی بات ہے، جب آپ گھر آئے ہوئے تھے رات کو ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں پانی پینے اٹھی تھی، اتفاقاً ساری بات سن لی۔ اب بات سامنے آ ہی گئی تھی تو وہ بھی تفصیل سے بتانے لگی۔ اور اب تم میرے راستے سے ہٹنا چاہ رہی ہو، ہے نا؟ کتنا ظالم لگا تھا ندا کو وہ یہ سوال کرتے ہوئے۔ بہرحال آنسو پیتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہادی کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، پوچھ سکتا ہوں اس اطلاع میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ وقفے کے بعد اس نے بالکل ہی مختلف سوال کیا۔ اس کے بیتو کے سوال پر ندا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے میری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ندا کے جواب دینے سے پہلے ہی اگلا سوال ہوا۔ ICMA میں نے ابو کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ میں شروع سے ہی سیما کرنا چاہ رہا تھا۔ سیما ڈگری کا نام ہے، CIMA سیما ڈگری کا نام ہے، بیوقوف لڑکی۔ ہادی نے اس کی کم علمی پر تعصب کا اظہار کیا۔ وہ حق تک اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اگر آپ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ ابو کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس میں بڑے ابا کہاں سے آ گئے؟ وہی تو آئے ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میری زندگی کے ہر اہم فیصلے پر ابو نے زبردستی اپنی مرضی مسلط کی۔ البتہ مجھے یہ اعتراض ہے کہ ان کے کیے گئے فیصلے میرے لیے بہترین ثابت ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی زبردستی کے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے میں بھی ضد میں آ جاتا ہوں۔ آخر بیٹا تو انہی کا ہوں نا۔ لیکن بڑے ابا تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن محبت کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ تو محبت بھی گن پوائنٹ پر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار جب میں شاید 6 کلاس میں تھا، ابو کی پوسٹنگ کسی چھوٹے سے شہر میں ہوگی۔ انہوں نے مجھے بورڈنگ میں داخلہ دلوا دیا۔ پورا 1 سال میں گھر والوں سے دور رہا، رو رو کر اماں کو خط لکھے، فون کیے، لیکن ابو کا فیصلہ نہ بدلا۔ 1 سال بعد شاید میری اور اماں کی دعاؤں کی وجہ سے پوسٹنگ دوبارہ اسی شہر میں ہو گئی، لیکن وہ 1 سال میری زندگی کا خوفناک ترین سال تھا، گھر والوں سے دور، بالکل تنہا۔ ہادی اپنی زندگی کے اوراق پلٹ رہا تھا اور وہ حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ پھر بہت سے مواقع ایسے آئے جب ابو نے میرے فیصلے پر اپنا فیصلہ مسلط کیا، پروفیشن چننے سے لے کر بیوی کے انتخاب تک۔ بس اسی بات سے میرے دل میں ان کے لیے بدگمانی بڑھتی گئی، ورنہ اگر وہ محبت اور اعتماد میں لے کر مجھے قائل کرتے تو میں بخوشی راضی ہو جاتا، لیکن ان کے رویے کی وجہ سے میرے دل نے بھی بغاوت کی ٹھان لی۔ تو آپ واقعی کسی کو پسند نہیں کرتے؟ یہ میں نے کب کہا؟ اس کی مسکراہٹ پر اصرار ہوئی۔ تو پھر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے معاملات بگاڑنے میں PhD کر رکھی ہے کیا؟ وہ بھی جواباً جھنجھلایا۔ مجال ہے کہ کوئی بات سیدھی طرح تمہاری عقل میں آ جائے۔ تمہیں معلوم ہے جس دن میں ابو کے کمرے میں بیٹھا تھا اور تم نے آ کر دھماکہ کر دیا تھا تو میں کیا بات کرنے والا تھا؟ دوسری شادی کی، ندا نے سادگی سے جواب دیا۔ تمہاری اس عقل مندی نے تو مجھے اس وقت بھی شدید ترین مشکل صورتحال سے دوچار کروا دیا تھا۔ احمق لڑکی، میں اس روز ابو سے کہنے آیا تھا کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی ہے، میرے سونے گھر کو آباد کرنے کے لیے اسے میرے ساتھ رخصت فرما دیجیے۔ اس نے اتنے غصے سے کہا کہ ایک لمحے کو تو ندا کو تو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب سمجھی تو یکدم سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سٹ پٹا کر گردن جھکا لی۔ میں واقعی بہت بیوقوف ہوں، آخری نتیجہ یہی اخذ کیا۔ اچھا، یہ اعتراف ہے، یہ اطلاع؟ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ہادی نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر شاخ کی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اگر ساری بات یہی تھی تو اتنا عرصہ آپ نے مجھ سے ایسا رویہ کیوں اختیار کیے رکھا؟ شکوہ لبوں سے پھسلا۔ دیکھو اب یہ تم زیادتی کری ہو، کم از کم رویے وغیرہ کو میرے کھاتے میں مت ڈالو۔ تمہارا رویہ اور برتاؤ تو جیسے بہت بہترین تھا، میں نے جتنی بار بھی پیش قدمی کا سوچا تمہارے رویے نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں تو گویا میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا، کبھی احساس دلایا کہ میں تمہارے لیے اہم ہوں، بلکہ الٹا پیٹھ پیچھے مجھے جن بھوت کہہ کر مخاطب کیا تم نے۔ اب شکوہ کرنے کی باری ہادی کی تھی، اس شکوے پر وہ چپکی ہو گئی۔ بہرحال یہ ناؤ کی جنگ تھی اور اماں کی آمد نے صورتحال بدل دی ہے۔ ہادی نے بات جاری رکھی۔
ओह, तो गोया सिर्फ अम्मा की वजह से ये सारा स्क्रिप्ट लिखा गया था। शक का कीड़ा दोबारा दिमाग में किलबिलाने लगा और इस बार इजहार करने में उसे किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। अब अगर तुमने इस किस्म की कोई और बात की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो वाकई झंझला गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजरेगी कैसे। वो उसके करीब बैठते हुए गहरा सांस लेकर बोला। वो थोड़ा दूर हटी। भागो मत। हादी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरी सारी ज़िंदगी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में ही बीत जाएगी। उसने जैसे सरगोशी की निदा ने चौंक कर उसे देखा। उस बार आंखों में एक नया ही जहां आबाद था। उसने सटपटा कर नजरें झुका लीं। तुम्हें मालूम है मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? उसके चेहरे पर आई लट को आहिस्तगी से खींचते हुए पूछा उसने। बौखलाकर इस बात में गर्दन हिला दी। अच्छा बताओ फिर कब? आंखों में शरीर सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। परसों, जब मैंने आपके कहे बगैर आपकी अलमारी सेट की थी। उसके इतना दुरुस्त अंदाजे पर हादी ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। नहीं, उस दिन तो इश्क हुआ था। मोहब्बत तो उस रोज़ हुई थी जब तुमने मुझे कहे बगैर जो शानदार बनाकर पिलाया था। नहायत संजीदगी से इत्तला दी थी। इस बार मोहब्बत पर निदा ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों के तासुरात देखकर अपनी हिमाकत का एहसास हो गया। अच्छा प्लीज़ मुझे जाने दे। बड़ी अम्मा को गर्म दूध के साथ दवा देनी है। उसने कतरा कर निकलना चाहा। ठीक है, और साथ अम्मा को ये भी बता देना कि तुम उनके साथ नहीं जा रही हो। एवं मैं क्यों कहूँ? वो दामन बचा गई। तो फिर मैं कह दूंगा कि आपकी बहू ने सारी रात मेरी मिन्नतें की हैं कि किसी तरह बड़ी अम्मा का फैसला बदल दें। हादी ने धमकी दी। आप ये हरगिज़ नहीं कहेंगे। वो बौखला गई। फिर क्या कहूँ? बड़े दिलकश अंदाज में नज़रें उस पर जमाई। मुझे नहीं पता। उसकी नज़रों से घबरा कर वो उठ खड़ी हुई। अच्छा रुको तो। हादी ने हाथ पकड़कर रोका। यूं करते हैं, अम्मा के पास इकट्ठे चलते हैं। फ़िलहाल जाने से माजरत कर लो। मैं 10 दिन बाद तुम्हें खुद ले जाऊंगा, वादा रहा। और वैसे भी अब्बू से अपनी नालायकियों और कोताहियों की माफ़ी भी मांगनी है। उनका शुक्रिया अदा करना है कि लड़की ढूंढने की मुशक्क़त से बचा लिया। बगैर मेहनत किए इतनी अच्छी बीवी मिल गई, सीमा से भी अच्छी। वो शरारती अंदाज में बोला तो वो झीम कर मुस्कुरा दी और फिर हादी की हिमायत में बड़ी अम्मा के पास जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। कड़ा वक्त बीत चुका था और उसे यकीन था कि आने वाले वक्त ने अपने दामन में उसके लिए बहुत सी खुशियां समेट रखी हैं। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। और जिन जिन लोगों ने नावल्स की फरमाइश की है, काइंडली वो मंथ और ईयर या कम से कम राइटर का नाम ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है कोई भी नावल या डाइजेस्ट। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मिला जो फरमाइश की है तो मैं उसको ज़रूर पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी और उसको अपलोड करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।